جی عمر بھائی آپ کر لیں شروع. ٹھیک ہے، آپ 10 منٹ آپ فری ہیں نا؟ ادھر میری طرف توجہ رکھیں گے نا؟ میں نے آپ کو واٹس ایپ پر 2 اسکرین شاٹ بھی بھیجے ہوئے ہیں، ان کو بھی تیار کر لیں. وہ آپ نے اپنے والی اسکرین پہ لگانے ہیں، میسج میوٹ کر کے لگانے ہیں. بڑی اسکرین پر جب میں کہوں گا تو وہ آپ نے لگانے ہیں. اپنا کیمرہ بند کر دینا ہے، اپنی والی بڑی اسکرین پر میسج میوٹ کر کے وہ اسکرین شاٹ لگانے ہیں. پہلے یہاں ہم ویڈیو سنتے ہیں جو آپ رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پہلے میں بھی اسی موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، سن لیتے ہیں بات کی کیا بات ہے. میں پھر اپنی آڈیو بند کر دوں. کیا بولا؟ میں اپنی آڈیو ذرا بند کر دوں نا، اگر وہی حوالہ آپ نے وہ والا پڑھنا ہے تو میں اپنی آڈیو بند کر ہاں ریکارڈ وہ مائک ویڈیو سوری. یہ نہیں پیتے جس کے اندر اب آپ کہیں گے اس میں میری بات سنیں، اب نعوذ باللہ آپ کہیں گے یار کہ وہ ذکر کسی اور چیز کا کہتے ہیں وہ ذکر تھا تو یہ پھر یہ تجارتی ہوگی. بس اتنا لکھ لے کہ نہیں تھا، بظاہر نہیں تھا. چلے لکھ لے ٹھیک ہے. ہاں بظاہر نہیں تھا. ویسے اللہ کے پاک نبی ہیں تو اس کا مطلب ٹھیک ہے. آپ سے پڑھ لیا، اب میرا کام ہے. اب آپ دوسرا پوائنٹ لکھے ویسے ہی دوسرے پوائنٹ پہ لکھے. یہ آپ کی ریکارڈنگ وہاں پر چلا کر پرسوں اس پر وہ جو بات کر رہے تھے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جواب الجواب آپ کی ریکارڈنگ ہے سیکر بھائی کے ساتھ، وہ ابھی چلا رہے ہیں، میں وہی سنا رہا ہوں آپ کو. چونکہ اللہ کے نبی کو پاک نبی کہا گیا ہے اس لیے وہ شراب کی بات نہیں کر سکتے. یا نبی پاک نہیں یا تو نبی پاک نہیں. اگر وہ شراب پیتا ہے تو یہی بات ہوگی نا. اگر کہہ دیا جائے نبی شراب پیتا ہے تو پھر وہ پاک نبی نہیں مانتا اس کو، یہی بات ہوگی. یہ پوائنٹ لکھ لیں کہ شراب پینے والا نبی پاک نبی نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا پوائنٹ لکھ لیں. شراب پینے والا، یار یہ کیسی باتیں مجھ سے لکھوائی یار. اللہ کے بندے میں نے زندگی میں کبھی ایسی باتیں نہیں کی بھائی. اللہ ساری بات ہے، اللہ کا نبی کون شراب پی سکتا؟ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. شراب پینے والا نبی نہیں ہو سکتا. بس اتنا لکھ لیں آپ. شراب پینے والا نبی نہیں ہو سکتا. اچھا تیسرا پوائنٹ لکھے ویس بھائی. یہاں پر صداقت کی جو دلیل دی گئی ہے وہ دی گئی ہے قرآن کے نبی کی. قرآن کی دلیل دی گئی ایسے ہی جی کہ قرآن کے مطابق وہ اللہ کا سچا نبی. اللہ نے اس کی گواہی قرآن میں ایسے دی ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے. یہ لکھے ذرا کہ اس کی دلیل قرآن سے دی گئی ہے سچائی کی. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا. اچھا اویس بھائی اب ذرا آگے چلے. چوتھا پوائنٹ لکھے. ٹھیک ہے. اب فیصلہ قرآن سے ہوگا، یہ بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے جی، فیصلہ قرآن سے ہوگا. ہاں اور بریکٹ میں لکھ لیں مرزا صاحب کے عقائد قرآن سے ہے. یہی عقائد ہے نا. قرآن کیا لکھا ہے ابھی تک اسٹوڈنٹ بھائی؟ اب یہ سلیم میر جواب دینے لگا ہے. سلیم میر موجود ہے، فتح اسلام موجود ہے، وہ میرا خیال ہے ابو خالد ہے شاید، یہ خالد بن ولید نام والی آئی ڈی لگتی ہے مجھے، وہ کلیئر نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹ یہ 3-4 بندے سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھ رہے ذرا سلیم میر کیا بات کرے، غور سے سنیں سب لوگ. ابھی تک کیا لکھا گیا ہے؟ پہلی لائن کیا لکھی تھی؟ پہلے یہ تھی کہ کیا شراب کا ملا ہے بیچ میں. ہاں شراب کا لفظ، یہ شراب کا لفظ رحمۃ اللہ کرانوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مطلب جو لفظ لکھوا رہا ہے اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی اب کاپی پہ لکھو کہ جتنے بھی تمہارے اکابر ہیں جن کو تم اپنے رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہو اور حجت الاسلام اور کرسچینٹی کا بہت بڑا فاتح کرسچینٹی مانتے ہو، کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شراب کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اب کاپی میں لکھ لیں ساتھ کہ لکھا ہوا ہے. پھر کیا وہ قرآن کے عیسیٰ کے بارے میں مانتے تھے کہ شراب پیتے تھے؟ وہ ساتھ کاپی پہ لکھ لے بھائی نہیں مانتے تھے. ساتھ مسیح علیہ السلام کا بھی لکھ لے بھائی نہیں مانتے تھے. اب یہ تو پہلا فراڈ ہے، اور کیسے مہارت دکھائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شراب کا لفظ لکھا ہوا ہے. ہاں بائبل کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، جو کچھ بائبل میں لکھا وہ انہوں نے کوڈ کیا ہوا ہے، لیکن اپنی طرف سے نہیں لکھا ہوا، خود نہیں مانتے تھے. سن لیتے ہیں بہرحال آگے. کاپی پر لکھ لیں کہ کیا وہ بات جس کا حوالہ کسی کتاب سے نہ ملے وہ گستاخی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر وہ لکھے ہاں تو ہمیں عیسائیوں کی کتاب سے یا عیسائیوں کے عقیدے سے یہ دکھا دیں کہ رحمۃ اللہ کرانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یسوع اس لیے شادی اس نے نہیں کی کہ وہ شراب پیتا تھا اور جو عورتیں اس کے ساتھ پھرتی تھیں معاذ اللہ
اس کے ساتھ وہ اپنی جسمانی ضرورت پوری کر لیا کرتا تھا۔ یہ بائبل کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ انہوں نے تو لوک بھی پڑھ کے سنا دی اور وہ پتہ نہیں کون سی برٹش لائبریری میں بھی جا کے تحقیقیں کر لی۔ تو یہ عقیدہ کون سے کرسچن کا ہے؟ کسی کرسچن کا یہ عقیدہ ہے؟ کرسچنوں کی کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی کرسچنوں کے اخبار میں لکھا ہے؟ کسی کرسچن پادری نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو یہ بات بیان کرنے والا کون شخص ہے؟ اس کا نام ہے رحمت اللہ کرانوی۔ یہ نتیجہ جو نکل رہا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ جو دی جا رہی ہے یہ رحمت اللہ کرانوی کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں ابھی ثبوت اس کا پیش کرتا ہوں۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو جو معدہ ہضم کر جاتا ہے وہ اس معدے کو مسیح علیہ السلام کا کلام پڑھ کے اس کا ہاضمہ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ یہ بھی اپنی کاپی میں لکھ لے۔ ہاں، اس سوال کا جواب ہم نے دینا ہے کہ جو اس سٹیٹمنٹ کو قبول کر لیتا ہے وہ مرزا قادیانی کی تحریرات کو قبول کیوں نہیں کرتا، اس کی تحریرات کو پڑھ کر اس کا ہاضمہ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے، میرا خیال اس سے ملتا جلتا ہی آپ بھی سوال پہلے کر رہے تھے، جو آپ عامر حق بھائی سے سوال پوچھ رہے تھے وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ جو آپ اپنے علماء کو رائٹ دیتے ہیں، حقوق دیتے ہیں، رائٹس دیتے ہیں، وہ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں نہیں دیتے؟ یہی بات آپ کر رہے تھے نا۔ آئیں بتائیں آپ کو۔ اب اپنی اسکرین پر وہ 209 صفحے والا اسکرین شاٹ لگائیں جو میں نے آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کیا ہوا ہے۔ ازالہ اوہام مولانا رحمت اللہ کرانوی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 209 دوسری جلد کا، جس کے اوپر صفحے کا نمبر صاف نظر آ رہا ہے نا 209، وہ سامنے لگائیں۔ پیج نمبر 20، ٹھیک ہو گیا، لگ گیا، بالکل صحیح ہے۔ اس میں بات یہ اوپر یہاں سے شروع ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہ کرنا زہد کی وجہ سے نہیں تھا۔ اب عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ جو بندہ نکاح نہیں کرتا، زہد اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ ان کی کتب سے یہ بات نکالی گئی ہے یا یہ نکلتی ہے بات کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ زہد اور تقوی کا حامل ہے اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ جو زیادہ متقی ہے، زیادہ زاہد اور عابد ہے، وہ نکاح نہیں کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہ کرنا زہد کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہمارا خیال یہ ہے ہمارا خیال یہ ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی کا خیال۔ نیلی لائنیں میں نے اس پہ علیحدہ لگائی ہوئی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اتفاقی طور پر ان کو اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ صرف 33 سال کی عمر تھی کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور رفع آسمانی سے قبل بعد از نبوت کے زمانہ میں یہودیوں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے ان کا دور انتہائی تنگی کے ساتھ گزرا۔ یہ ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی کا خیال، یہ ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی کا اعتقاد۔ اب یہ جو آگے پیلی لائن میں نے لگائی ہے نا، یہ ہے تمہارا سوال۔ میں نے پہلے کہا تھا اپنا ویس بھائی، اپنے جو امپلائیز ہیں ان سے فری ہو کر میری بات سنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ تو آپ نے لے کے جانی ہے ویڈیو بھائی جان۔ میں 100% آپ کی بات سنوں گا، ایسے جزاک اللہ۔ میں نے سمجھا شاید آپ بات کریں اپنے بندوں سے۔ یہ آگے جو سوال جو پیلی سے ہی لگی ہوئی ہے نا، اس پہ انہوں نے بات بیان کی، یہ سننا یہ کس کا خیال ہے؟ اپنا تو خیال انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اتفاقی طور پر ان کو اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ صرف 33 سال کی عمر تھی کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور رفع آسمانی سے قبل بعد از نبوت کے زمانہ میں یہودیوں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے ان کا دور انتہائی تنگی کے ساتھ گزرا۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات گرامی کا انکار کرنے والا تو کہہ سکتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات گرامی کا انکار کرنے والا تو کہہ سکتا ہے۔ انکار کرنے والے کا یہ موقف پیش ہونے لگا ہے کہ جو ان کی ذات گرامی کا انکار کرنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ نیچے جنہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے نا، جنہوں نے اس کتاب کا، انہوں نے اس کو نمبر 1 لگا کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے
अगली सारी गुफ्तगू एक दहरिया और मुनकर नबूवत शख्स के नुक्ता नज़र से है, वरना अहले इस्लाम का मसलक वही है जिसको मुसन्नफ ने अव्वलन जिक्र किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शादी करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इसकी वजह ना ये है कि वो ज़ुहद और तकवा की वजह से नहीं किया, बल्कि हमारा ये ख्याल है कि वो इसकी नौबत नहीं, इत्तफाकी तौर पर इसकी नौबत नहीं आई। 33 साल की उम्र में यहूदियों की इज़ार सानियों की वजह से, हालात के तंगी की वजह से वो शादी कर नहीं पाए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना ही है। तो उन्होंने कहा कि इसके आगे जितनी बात है ये सारी मुनकर नबूवत शख्स की है और दहरिए शख्स के मुतल्लक है कि उसका ये मौक़िफ़ है। हमारा जो अकीदा है ज़ख़ीरा हदीस के मुताबिक वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी आमद सानी के बाद, यानी दोबारा जब वो नुज़ूल फरमाएंगे, जहाँ और बहुत से काम सार अंजाम देंगे, वहाँ निकाह भी फरमाएंगे। ये भी एक हदीस मौजूद है। चलें, उस पर कलाम है, लोगों का कुछ है नहीं है। निकाह के बारे में भी रवायत मौजूद है कि वो आएंगे, शादी करें। मिर्ज़ा साहब ने इंजाम आतम में लिखा हुआ है, और मोहम्मदी बेगम के निकाह को उसके साथ जोड़ा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, निकाह करेंगे। मैं वो निकाह करने लग गया हूँ। वहाँ निकाह भी फरमाएंगे और आपकी औलाद भी होगी। ये है हमारा मौक़िफ़। लेकिन जो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी का इनकार करने वाला है, वो कह सकता है कि उनका निकाह ना करना ना तकवा और ज़ुहद पर मामूल है। जो मुनकिर है हिंदू, सिख, यहूदी या दहरिया, वो ये कह सकता है कि उनका निकाह ना करना ना तकवा और ज़ुहद पर मामूल है, और ना ही ये तोजी करना दुरुस्त है कि उसका इत्तफाक नहीं हुआ, जो करानवी साहब कर रहे हैं। ये भी तोजी ठीक नहीं है। वो इसको भी नहीं मानेगा। वो कहेगा कि ये भी तोजी ठीक नहीं है कि इत्तफाक नहीं हुआ, क्योंकि लूका बाब 7 आयत 33 में लिखा हुआ है कि क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया ना मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाओ और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। फिर किसी फरीसी ने इससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। पास वो इस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो इस शहर की थी, ये जानकर कि वो इस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उसको पूंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। और उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो इसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यसू ने जवाब में उससे कहा, ए शमून, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, उस्ताद कह। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। और इस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हो गए। अब अगला सफ़ा लगाएं, 210 सफ़ा। तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। इसी तरह से लूका बाब 8 आयत नंबर 1 में है कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो दोबारा उसके साथ थे। और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारों से शफा पाई थी, और बतेरी और औरतें भी थीं जो माल से उनकी खिदमत करती थी। इसी तरह से यूहन्ना बाब 11 आयत 5 में है कि यसू मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। ये 3 इबारतें उन्होंने कोड की हैं, 2 लूका से, 1 यूहन्ना से। इन तीनों आयात में सराहत के साथ तो मालूम होता है कि फरीसी जनाब अलैहिस्सलाम को खाओ पियो शराब का रसिया समझते थे। इन इबारतों से साबित होता है, हम नहीं मानते, इबारतों से साबित होता है कि वो शराब का रसिया उनको समझते थे। वो औरत उनके पाँव चूमती थी, इतर मलती थी। जनाब की तशरीफ आवरी के वक्त औरत ने पाँव चूमना बस ना किए, हत्ता कि फरीसी वगैरह ये मंजर देखकर बदएतकाद हो गए, और जनाब ने ऐसा करने पर उस औरत के तमाम गुनाह बख्श दिए। बहुत सी औरतें उनके साथ फिरती थीं, अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं, और जनाब मरता और उसकी बहन को दोस्त रखते थे, मोहब्बत करते थे। ये सारी बातें कहाँ हैं? लूका और यूहन्ना की आयात जो ऊपर नकल की गई हैं, ये उनसे साबित होता है। लेकिन अगली बात गौर से सुननी है। सलीम मेरे ध्यान नाल सुन, बाहर बह के भी सुनते, बाद च भी सुनी मेरा बच्चा।
اب حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا انکار اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے تا میں تنوں آخیا تیرے تے اللہ دی لعنت وچ اٹھیا اور لانتیا جھوٹ بولن لگے ہیں کہ رحمت اللہ کرانوی نے کولوں لکھیا ہے یا رحمت اللہ کرانوی دا یہ موقف ہے. بہت عمدہ ماشاءاللہ. اب حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا انکار اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ ایک خوبصورت جوان تھے اس وجہ سے عورتیں ان پر مفتون و عاشق ہو گئیں، ان کے آگے پیچھے گھومنے لگیں، اپنے مال سے ان کی خدمت کرنے لگیں. بعض عورتیں تو آن جناب کا محبت کرنا پایا تحقیق کو پہنچا، لہٰذا شراب نوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کر لیتے تھے. انہیں نکاح کرنے کی کیا حاجت تھی؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو آن جناب کی شخصیت کا انکار کرنے والا ہے اور اعتراض کرنے والا ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے. یہ رحمت اللہ کرانوی نہیں کہہ رہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جو یہ کہے، جس نے یہ بات کہی ہے نا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے یہ بات کہی ہے. سوری امن نذیر بھائی، اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارے کے ساری تفصیلات رحمت اللہ کرانوی صاحب خود اس کو کفر، اس کو انبیاء پر بہتان اور جھوٹ، بلکہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہوگی؟ بالکل بالکل. انہوں نے صاف اسی جگہ صراحت سے یہ لکھا ہے کہ جو آن جناب علیہ السلام پر اعتراض کرنے والا ہے، نبوت کا منکر ہے، مسیح علیہ السلام کی ذات گرامی کا منکر ہے، وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے ان عبارتوں کی وجہ سے، کیونکہ عبارتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتابوں میں. وہ اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا منکر ہے وہ یہ اعتراض کرے گا آپ کی عبارتوں کو پڑھ کے، آپ کے لٹریچر کو پڑھ کے. اور سلیم میر کیا کہہ رہا سنیں ذرا. تو پوچھنا چاہیے کہ بھئی اب کاپی پہ لکھو کہ جتنے بھی تمہارے اکابر ہیں جن کو تم اپنے رحمت اللہ علیہ مانتے ہو اور حجت الاسلام اور کرسچینٹی کا بہت بڑا فاتح کرسچینٹی مانتے ہو، کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شراب کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اب کاپی میں لکھ لیں ساتھ کہ لکھا ہوا ہے. پھر کیا وہ قرآن کے عیسیٰ کے بارے میں مانتے تھے کہ شراب پیتے تھے؟ وہ ساتھ کاپی پہ لکھ لے بھائی نہیں مانتے تھے، ساتھ مسیح علیہ السلام کا بھی لکھ لے بھائی نہیں مانتے تھے. اب کاپی پر لکھ لیں کہ کیا وہ بات جس کا حوالہ کسی کتاب سے نہ ملے وہ گستاخی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر وہ لکھے ہاں تو ہمیں عیسائیوں کی کتاب سے یا عیسائیوں کے عقیدے سے یہ دکھا دیں کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یسوع اس لیے شادی اس نے نہیں کی کہ وہ شراب پیتا تھا اور جو عورتیں اس کے ساتھ پھرتی تھیں معاذ اللہ اس کے ساتھ وہ اپنی جسمانی ضرورت پوری کر لیا کرتا تھا. یہ بائبل کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ انہوں نے تو لوک بھی پڑھ کے سنا دی. اور بھائی یہ کس کے حوالے سے لکھا ہے ویس بھائی؟ اب ذرا بے شک آپ نے یہ بڑی سکرین پر آپ نے لگایا ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں. اس کی یہ آخری لائنیں پڑھ کے آپ نے بتانا ہے کہ رحمت اللہ کرانوی نے یہ کس کے حوالے سے بات لکھی ہے. یہ لکھا ہے یوحنا باب 11 آیت نمبر 5 میں ہے، اور یسوع مرتا تھا اور اس کی بہن، اور صحیح ایک تو یہ ہے. میں نے پوچھا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی یہ کہتے تھے کہ ان عورتوں سے وہ اپنی پوری حاجات کر لیتے تھے، ان کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان عورتوں سے اپنی حاجتیں پوری کر لیتے. یہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اپنی طرف سے لکھا ہے یا کسی اور کی طرف سے لکھا ہے؟ یہ انہوں نے لکھا ہے بائبل کے ریفرنس سے. نہیں، غلط سمجھے آپ. یہ پیلی لائنیں پڑھیں آخری 5 پڑھنے دینا تو وہ پھر سمجھ آئے گی. حضرت مسیح کی شخصیت کا انکار اور اعتراض کرنے والے کہتے تھے. اچھا، یہ حضرت مسیح کی شخصیت کا انکار کرنے والے کہتے تھے، کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے خوبصورت، ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ان کے جو ان کی شخصیت کا انکار کرنے والے اور ان پہ اعتراض کرنے والے یہ بات کہتے تھے، اور اس میں وہ خود شامل نہیں ہے. کہتے تھے جو ان کی شخصیت پر اعتراض کرنے والا ہے اور ان کی ذات کا انکار کرنے والا ہے وہ کہہ سکتا ہے. ان عبارتوں کی وجہ سے وہ یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ عبارتوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں ساتھ گھومتی تھیں، وہ عورت جو تھی وہ چومتی تھی، پیر چھوڑتی نہیں تھی، اور یہ ان کے گناہ معاف کر رہے تھے، اور یہ جو کچھ عبارتوں میں لکھا ہوا ہے ان عبارتوں کی وجہ سے جو منکر ہے وہ کہہ سکتا ہے. کیا یہ رحمت اللہ کرانوی نے اپنی طرف سے لکھی ہے بات یا کسی منکر کی طرف سے لکھی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ انہوں نے لکھی ہے جو ان کا انکار کرتے تھے. کیا بات، جو ان کا انکار کرنے والا ہے اس کی طرف سے لکھی ہے. لیکن میر سلیم کیا کہتا ہے؟
یہ دیکھیں انہوں نے سنیں ذرا، کہ کیا وہ بات جس کا حوالہ کسی کتاب سے نہ ملے وہ گستاخی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میوٹ کریں. اگر وہ لکھے ہاں تو ہمیں عیسائیوں کی کتاب سے یا عیسائیوں کے عقیدے سے یہ دکھا دیں کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یسوع اس لیے شادی اس نے نہیں کی کہ وہ شراب پیتا تھا اور جو عورتیں اس کے ساتھ پھرتی تھیں معاذ اللہ اس کے ساتھ وہ اپنی جسمانی ضرورت پوری کر لیا کرتا تھا. یہ رحمت اللہ کرانوی نے کس کے حوالے سے لکھا ہے؟ جو معترض ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ لیکن انہوں سکتا نے ہے. جو منکر اور معترض ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہ دجال کیا کہہ رہا ہے؟ دجال کا پیروکار کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رحمت اللہ کرانوی نے یہ لکھا، اور جو بات کسی کتاب میں نہ لکھی ہو وہ لکھنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ گستاخ ہوتا ہے. رحمت اللہ کرانوی نے یہ بات کیوں لکھی ہے اور اپنی طرف سے لکھی ہے؟ کوئی بات کرنے والی ہے؟ ان دجالوں نے لوگوں کی عبارات کے ساتھ کھیلنے کا جو تماشا شروع کیا ہوا ہے صدی سے، ایک صدی سے، یہ کب باز آئیں گے ان حرکتوں سے کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی کی عبارت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی یہ بات اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں؟ یار اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑا ظلم الزام ان پر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس میں بس پھر عامر بھائی یہ بات بتا دیں کہ اگر یہی بات کہ اگر مرزا غلام قادیانی وہ اگر یہی بات جو ہے وہ کرے اس حوالے سے ایگزامپل کہ وہ بھی کسی معترض کو جواب دے تو اس پر بھی پھر سیم اتنا استثنا تو ان کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بالکل مل سکتا ہے. اگر وہ یہ بات اپنی طرف سے نہ کرے تو اس کو بھی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. میں ایگری ہوں آپ سے، لیکن میں بات پیش کرنے لگا ہوں، مجھے بتانا کہ یہ وہ معترض کی طرف سے کر رہا ہے یا اپنی طرف سے کر رہا ہے. سننا ذرا بات، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ وہ بات معترض کی طرف سے کر رہا ہے یا اپنی طرف سے کر رہا ہے. عیسائیوں نے کائنڈلی حوالہ بتا دیں تاکہ میں خود نکال لوں اس کو پڑھوں. بالکل حوالہ جناب بالکل دیں گے، کیوں نہ دیں گے. ایک نہیں حوالہ، ہر بات کا حوالہ دیں گے. ایک ہی حوالہ دیں بس، تاکہ ایک سے ہی ایسا دیں جو سالڈ اور اسٹرانگ ہو تاکہ دوسرے کی ضرورت نہ پڑے. نہیں کم از کم تین تو حوالے ہونے چاہیے نا. نہیں ایک بہت ہے، ایک دے دیں جو اسٹرانگ ہے، جو آپ جس میں یہ ثابت کریں گے کہ وہ جو ہے اعتراض ان کا کسی معترض کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کا اپنی طرف سے اعتراض ہے. ٹھیک ہے. روحانی خزائن جلد 11 ہے، صفحہ 289 ہے، اس کے حاشیے میں انجام آتم کا روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 289 ہے. ایک منٹ. جب میں عبارت بولوں گا تو وہ مل جائے گی اگر صفحہ کوئی آگے پیچھے، لیکن یہ 289 ہی ہے، پیج صحیح ہے. اس کے میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں بہتر یہ ہے کہ میں پورا نکال کے سامنے ہوں، آنکھوں کے سامنے 289 جی بھائی آ گیا. 289 آ گیا. اس کی لائن بول دیں کہاں سے ہے. حاشیے میں جو بات لکھی ہے. حاشیے جی. چاہے دیکھو یسوع کو کسی سوجی اور کیسی پیش بندی کی، اب کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معاوضہ مانگے. آپ پڑھیں یہاں پہ، میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے. مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے، یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے. میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. ایک منٹ میں پڑھتا ہوں، عامر بھائی رکیے گا. دیکھو یسوع کو کیسے سوجی اور کیسی پیش بندی کی، اب کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معاوضے مانگے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا درد بتلا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلے ہی رات میں خدا نظر آ جائے گا، بشرط پڑھنے والا حرام کی اولاد نہ ہو. اب بھلا کون حرام کی اولاد بنے اور کہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آتا. آخر ایک
وظیفی کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا ہے، سو یسوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربانی ہی جائیں، اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کیسا داؤ کھلائیں، یہی آپ کا طریق تھا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لیے سوال کیا کہ اے استاد قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ آپ کا یہ سوال سنتے ہی آپ اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں، سو جیسا کہ معجزہ مانگنے والوں کی ایک لطیف سنا کر معجزہ مانگنے سے روک دیا تھا، اسی جگہ بھی وہی کاروائی کی اور کہا کہ قیصر کا قیصر کو دو اور خدا کا خدا کو۔ حالانکہ حضرت کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے یہودی بادشاہ چاہیے نہ کہ مجوسی۔ اس بنا پر ہتھیار بھی خریدے، شہزادہ بھی کہلایا، مگر تقدیر نے یاوار نہ کی۔ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی۔ آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرف مرگی کو بیمار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔ ہاں، آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ اچھا، میں یہ لائن دوبارہ پڑھتا ہوں، ایک منٹ ہے۔ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ریفرنس ہو گیا، وہ انہوں نے انجیل کا ریفرنس دیا ہے، بائبل کا ریفرنس دیا ہے۔ آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کی بیماری نہیں سمجھتے تھے، اور مرگی کو بیماری بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے دیا ریفرنس متی کی انجیل سے۔ ہاں مطلب یس، اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیوں نہ کہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ میرے نزدیک آپ کی حرکت، ٹھیک ہے، آپ کا مدعا یہاں پہ ٹھیک ہے کہ یہ ان کی اپنی یہاں پر یہ ہے کہ میرے نزدیک۔ اب صرف اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات تو ٹھیک ہے، درست ہے کہ یہ ان کی اپنی یہی خیال تھا۔ اب یہاں سے ان کی کوئی دوسری عبارت ہے جس میں جو مجھے پہلے انہوں نے بتائی تھی، یہ بھی آپ فکرہ آپ نے چھوڑ دیا، یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ یہ کسی مخالف کا قول نوٹ کیا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو یہ بھی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا مخالف کا اعتراض کہہ رہے ہیں کہ مخالف اعتراض کر سکتا ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی؟ ایک منٹ ہے، اس سے آگے بھی لکھنا، جن پیشن گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا ہے، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ ایک منٹ ٹھہرے نا، یہ دیکھیں اب یہ جو عبارت ہے اگلی والی، یہ عبارت اس کو کیسے لے کے جانا ہے کہ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن پیشن گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا ہے، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں چاہیے، تو وہ پیشن گوئی کی بات آ گئی، ان کو ختم کریں۔ اب عامر بھائی یہاں پر اب دو چیزیں ہیں، اوپر کا جو واقعہ جو اوپر بیان کیا نا، متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل موٹی تھی، آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، اور بلکہ جن کا آسیب سمجھتے تھے۔ یہ تو متی کا ریفرنس آ گیا۔ ہاں، اس کے بدلے میں اب نفی کر کے اگلی بات کی کہ ہاں کیا تھا جی، ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی عادت تھی، تو یہ تو ان کا اپنی بات ہے، کوئی معترض کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ادنا بعد میں غصہ آ جاتا تھا، یہ بھی معترض کی بات نہیں ہے، اپنی بات ہے۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، یہ بھی معترض کی نہیں، اپنی بات ہے۔ مگر میرے نزدیک، اب یہاں پہ اس کو واضح کر دیا کہ میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی معترض کی نہیں، ان کی اپنی بات ہے کہ میرے نزدیک آپ کی حرکات جائے افسوس نہیں ہے، کیوں نہ کہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے آپ گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ، اب یہ مجھے تھوڑا سا صرف بتا دیں، یہ بات تو 100% واضح ہے نا، یہ تو کنفرم 100% ہے کہ یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ جانے من وہ ساری اپنی طرف سے بات بندہ لکھ رہا ہے، کنکلوژن بھی اپنی طرف سے اخذ کر رہا ہے، نہ صرف وہ عبارت اپنی پاس سے لکھ رہا ہے، اس کو آؤن کر رہا ہے، بلکہ اس سے جو کنکلوژن اخذ کر رہا ہے وہ بھی اس کا اپنا ذاتی ہے، نہ کہ کسی مخالف کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ مخالف یہ اعتراض کر سکتا ہے۔ کہیں ہے ذکر اس میں؟ میں اس طرح کی اور بھی میں تحریر، اچھا بہرحال یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے کی عادت تھی؟ مرزا غلام احمد صاحب کہہ رہے ہیں۔ کوئی معترض کا اعتراض تو نہیں نقل کر رہے؟
نہیں کہ मोतरिज कह सकता है कि उनको झूठ बोलने की आदत थी? بس ایک بات ایک دے دینا, ایک کاؤنٹر, صرف ایک چھوٹا سا کاؤنٹر لینے. مجھے یہ بتا دیں کیونکہ وہ ایک تحریر میں نے پڑھی تھی, اس میں یہ تھا کہ مرزا انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ ہم نے بات کی ہے وہاں پہ ہم نے فرضی یسوع کی بات کی ہے کہ اگر ہم فرضی کسی کے والی بارے میں کہانی یہ بات- فرضی بھائی جان فرضی والی کہانی بعد میں دیکھ لیں گے. فی الحال یہ بات کلیئر ہو جائے کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ کر کہ آن جناب علیہ السلام, اور آگے وہ باتیں لکھی ہیں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے جو باتیں آپ نے لکھ دی ہیں ان کی کتاب میں, بائبل وغیرہ میں, وہ تو سوٹ ہی نہیں کرتی ہے کہ نبی کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کی شخصیت کو جو آپ نے انہوں نے فرضی فرضی نہیں قرار دیا. یہ فرضی والا ایک مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو بعد میں حل کر لیں گے کہ فرضی ہے کہ اصلی ہے. میرا کہنے کا فی الحال صرف اتنا مطلب ہے جو اس نے الزام لگایا سلیم میر نے کہ یہ رحمت اللہ کرانوی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. رحمت اللہ کرانوی نے اپنی طرف سے بات کی ہے کہ معترض کی طرف سے بات کی ہے؟ بات کی ہے. تو مرزا صاحب نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں کہ معترض کی طرف سے باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں ہے, تو یہ ان کی اپنی طرف سے ہیں. اپنی طرف سے ہیں. جھوٹ بولنے کی عادت ان کی اپنی طرف سے ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت. اگلی بات سنیں, اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ اسی 11 جلد ہے نا, اس کا 2 صفحے آگے جائیں گے تو وہاں ان کے صاف لکھا ہو کہ آپ کے ہاتھ میں مکر اور فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ بتاؤ کہ یہ معترض کہہ رہا ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے؟ 291 پیج پہ چل جائے. میں 291 پہ آ گیا ہوں. دوسرا امن عزیز صاحب جتنی دیر میں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کسی معترض کی بات کو کوٹ کرنا اپنا عقیدہ نہ ایسا ہونا, اس کو اگر احمدیوں نے اس مصنف کے کھاتے میں ڈالنا ہے, تو مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میرے پہ یہ الزام لگتا ہے یا میری بیوی کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ اس کے اپنے مریدوں کے ساتھ آشنائی ہے. تو کیا سلیم میر کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی بیوی ان کے مریدوں کے ساتھ سیٹ ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ جناب اسی کے حاشیے میں 291 کے حاشیے میں ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو, مگر آپ کی بدقسمتی سے اسی زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے. خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے. اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری حقیقت کھلتی ہے, اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو. آپ زبان نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, میں اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. اچھا, یہ مجھے لائنیں مل نہیں رہی نا. جیسے میں نہیں, 291 صفحہ نے 291 کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. 291 کے کی اولاد بنے آپ کا یہ کہنا کہ میری پیروی زہر ہاں, نیچے والا پیرا پڑھے نا, ممکن سے پڑھنا ہے نا, الٹی جوتی سیدھا کر کے دکھایا, آگے پڑھنا. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ, ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں, کسی شب کو وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو, مگر آپ کی بدقسمتی سے اسی زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے. خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے. اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری حقیقت کھلتی ہے, اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے, اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا. یہ معترض کہہ رہا ہے, یہ غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے. پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے, اپنی طرف سے خود اعتراض کر رہا ہے کہ یہ وہ معترض یہ ہے جس کا مولانا رحمت اللہ کرانوی نے ذکر کیا, یہ وہ معترض ہے. جو پوائنٹ کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا. کر سکتا ہے, انہوں نے کہا تھا کر سکتا ہے. اچھا, یہ دیکھیں مولانا کرانوی صاحب کو تو ٹھیک ہے نکال لیں گے ہم بھائی, یہ مطلب ٹھیک ہے, وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ لگی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے صرف یہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتانا پڑے گا, یہ جو بات کی جا رہی ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اعتراض تو کر رہے ہیں, یہ اعتراض وہ کر فرضی کر رہے ہیں. یہ اس بات کو بھی تو مطلب ہم سامنے رکھیں گے نا کہ اس کو بات کو چھوڑ دینا ہے. بھائی فرضی والا میں جواب دیتا ہوں آخر پہ, مجھے 1 منٹ یہ 2-3 عبارتیں تو نوٹ کروا لیں گے, میں فرضی کا بھی جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, 1-2 میں اور تحریر آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی وہ جو ہے نا وہ حوالہ آپ کے ذہن میں رہے. یہ بھی کشتی نوح کا حوالہ ہے
جو جلد 19 کے صفحہ 71 پر ہے، مشہور والا یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ اپنی طرف سے لکھا ہے کہ کسی معترض کی طرف سے لکھا ہے؟ یہ اپنی طرف سے لکھا ہے، معترض کی طرف سے نہیں لکھا۔ جزاک اللہ۔ شراب کی تخم ریزی، کہتے ہیں پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کی تخم ریزی مسیح نے کی ہے۔ ملفوظات کا حوالہ ہے 423 صفحہ دوسری جلد کا۔ یہ اپنی طرف سے لکھا ہے کہ معترض کی طرف سے لکھا ہے؟ اپنی طرف سے۔ اچھا، کہتے ہیں مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ شوگر کے لیے فیم چنگی ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ علاج کے لیے فیم کھا لیا کرو مرزا صاحب تھوڑی جی۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، ہمدردی فرمائی ہے، لیکن اگر میں شوگر کے لیے فیم کھانے کی عادت ڈال لوں تو ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں پہلا مسیح تو شرابی تھا دوسرا فیونی ہے۔ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ معترض کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو 100% اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ جتنی باتیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہیں، میں درجنوں حوالے میرے سامنے یہ کھلے ہوئے ہیں، یہ سب اس بندے نے اپنی طرف سے کی ہیں بھائی جان، نہ کہ معترض کی۔ اب وہ حوالہ جو لوکا والا بھی ہم نے پڑھا ہے نا اوپر، یہ جو جس کا آپ نے سکین لگایا ہوا تھا، عطر ملنے والا، یہ مرزا صاحب خود دیکھتے ہیں کہ کس کے حوالے سے بات لکھتے ہیں۔ نور القرآن ہے، نامی جلد کا 449 پیج ہے، نامی جلد کا 449 صفحہ کھولے۔ ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے، کبھی ہاتھ لمبا کر کے سر پر عطر مال رہی ہے، کبھی پیروں کو پکڑتی ہے، کبھی اپنے خوشنما اور سیاہ بالوں کو پیروں پر رکھ دیتی ہے، گود میں تماشا کر رہی ہے۔ اب یہ بات ہے وہاں پر لکھی ہوئی، لوکا کی عبارت جو ہم نے پڑھی اس میں ہے کہ لکھا ہوا گود میں تماشا کر رہی ہے؟ یسوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں، اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور شراب پینے کی عادت، اور پھر مجرد یعنی کوارے، اور ایک خوبصورت کسبی عورت سامنے پڑی ہے، جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے۔ کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی؟ یہ معترض کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معترض کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ معترض ہے؟ خود کہہ رہے ہیں۔ یہ تو معترض خود یہ ہے وہ معترض جس نے کہا کہ اس کسبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی ہوتی۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ افسوس کہ یسوع کو یہ بھی میسر نہیں تھا کہ اس فاسقہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا۔ کم بخت زانیہ کے چھونے سے اور ناز و ادا کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے، اور شہوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے یسوع کے منہ سے یہ بھی نہ نکلا اے حرام کار عورت مجھ سے دور رہ، اور یہ بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوائف میں سے تھی اور زناکاری میں سارے شہر میں مشہور تھی۔ اب یہ جتنی بات جو جتنا کنکلوژن مرزا جی نے نکال کر دیا ہے، اپنی طرف سے نکال کے دیا ہے یا کسی معترض کا اعتراض نقل کیا ہے؟ اپنی طرف سے نکال کے دیا، اپنی طرف سے بھائی جان۔ اب آپ نے یہ ساری جو باتیں میں نے 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ان کے سامنے رکھ کے کہنا ہے کہ بھائی ایک تو آپ کا اب میرا اعتراض اور میرا پورا مقدمہ سنیں، خلاصہ اس کا۔ بے شک آپ کیمرے ایک منٹ آپ خلاصہ نہیں ویسا وہی کاپی دے وچ لکھیا جڑے سلیم میر نے کاپی چ لکھایا سی، وہی کاپی چ لے لو۔ ہاں وہ سیکر بھائی نے لکھایا ہے مجھے تو۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرے کے سامنے آ جائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا چاول کھا رہے ہیں۔ انہاں دے ایکسپریشن بھی ریکارڈ کراؤ ذرا وچ۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ایک تو آپ نے یہ جو میرا مقدمہ ہے نا وہ اس انداز سے پیش کرنا ہے، ان نکات کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ آئے نا سامنے؟ ہاں اس کو گرین سکرین کو بے شک پیچھے ہٹا دیں۔ رحمت اللہ کرانوی عامر عزیز صاحب نے جو بات کی ہے اس میں رحمت اللہ کرانوی صاحب ناقل اور مصنف کے طور پر سامنے آئے ہیں، مرزا صاحب معترض کے طور پر سامنے آئے ہیں، یہ واضح فرق ہے جی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہے ہمارے علماء جن کے لیے ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا۔ اب مزہ آیا ہے
جن کے لیے ہم رحمت اللہ علیہ کہہ رہا تھا نا، جن کے لیے تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، رحمت اللہ علیہ میں اور لعنت اللہ علیہ میں یہ فرق ہے بھائی جان۔ جو رحمت اللہ علیہ ہے وہ اپنی زبان سے کسی نبی پر نہ اعتراض کرتا ہے، نہ اس کو گالی دیتا ہے، نہ اس کی توہین کرتا ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ اس کی غلطیاں معاف کرے، اس لیے ہم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ جی میں بھائی ایک بات میں ذرا ایک منٹ کمنٹس بھی کھول دوں تاکہ لوگ اس پر اب کمنٹ ہاں کر لیں بے شک۔ پھر میں آپ سے ایک چیز صرف بولنا چاہتا ہوں۔ اچھا اس میں جب وہ عامر بھائی جی اچھا اس میں صرف ایک چیز بتا دیں کہ اب جیسے کرانوی صاحب نے کہا کہ موترز اعتراض کرتے ہیں، وہ موترز کدھر ہیں؟ مطلب میں بتاتا ہوں، وہ میں بتاتا ہوں۔ ایک منٹ مجھے بات کر رہے ہیں، وہ فرضی موترز بنائے گئے، مطلب اپنی بات کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے کہ ایسی فرضی موترز بنا دیے گئے ہوں۔ تو فرضی موترز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب وہ خود اپنی طرف تو منسوخ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے فرضی موترز کو ہی منتخب کیا کہ بجائے میں اپنی طرف اس کو لے آؤں۔ تو یہ مجھے بتا دیں تاکہ ذرا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ مکمل کر لینے دیں کہ ہمارا اعتراض کیا ہے۔ پہلا اعتراض نوٹ کر لیں کاپی پینسل لے کے کہ سلیم میر نے جھوٹ بولا، دجل کیا اور یہ کہا کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے یہ بات اپنی طرف سے لکھی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اپنی طرف سے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہ کرنا زہد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اتفاقی طور پر اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ صرف 33 سال کی عمر تھی کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور رفع آسمانی سے قبل بعض از نبوت کے زمانے میں یہودیوں کی اظہار ثانیوں کی وجہ سے ان کا دور انتہائی تنگی کے ساتھ گزرا۔ یہ ہے ہمارا خیال، یہ ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ کا خیال۔ یہ اس لیے ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال اچھا ہے۔ جو لعنت اللہ علیہ ہے اس کا خیال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ تو پہلا دجل تو میر سلیم نے یہ کیا کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی کا خیال چھپایا اور ان کے ذمے تہمت لگائی، بہتان لگایا کہ رحمت اللہ کرانوی نے لکھا ہے کہ وہ عورتوں سے اپنی حاجتیں پوری کر لیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا انکار کرنے والا اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے۔ جو شخص جناب کی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات گرامی کا انکار کرنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ دہریہ، ملحد اور منکر نبوت وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال آپ کا پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اس سے پوچھنا ہے سلیم میر سے کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا، تم نے یہ دجل کیوں کیا جو کہ تم 1 صدی سے کر رہے ہو۔ ساری مرزائیت تمہارے گرو سے لے کر بچے تک تم لوگوں کی عبارات سے ہیرا پھیریاں کیوں کرتے ہو کہ رحمت اللہ کرانوی نے یہ بات تو اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے، تم نے یہ کیوں جھوٹ بولا، یہ دجل کیوں کیا؟ ہم نے تو کھول کے دیکھا ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھی نہیں بات۔ پہلا تو ہمارا اعتراض یہ ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، درست بات ہے۔ ہاں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مرزا جی نے جتنے اعتراضات کیے ہیں خود اپنی طرف سے کیے ہیں اور وہ معترض بن کر کیے ہیں، اعتراض اپنی طرف سے کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے لعنت اللہ علیہ اور وہ ہے رحمت اللہ علیہ۔ جو رحمت اللہ علیہ ہیں وہ نبیوں کی عزت کرتے ہیں، وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی معترض کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ معترض یوں کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ کی عبارات سے یہ اخذ ہوتا ہے۔ اب سوال آپ کا کہ یہ معترض تو تھا کوئی نہیں، تو کیا مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اپنے پاس سے گاڑ لیا؟ ہاں، یہ کس بات کا جواب ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس عبارت کے جائیں گے نا، پورا سیاق و سباق پر 209 صفحے سے پیچھے جا کر پڑھنا شروع کریں گے نا، یہ عیسائیوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر اعتراضات کا جواب وہ دے رہے ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پادری فنڈر وغیرہ نے اور وہ پہلے والے نے جو اعتراضات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے، سیدہ زینب کی شادی پر، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی پر، جو انہوں نے وہاں سے عبارتیں لے کر ان کو اس حد تک مس کوڈ کیا، بلیو می، میرے سامنے ہو کے بیٹھے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، خود کروایا، کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ۔
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सईदा ज़ैनब का निकाह ज़ैद के साथ करवाया, लेकिन उनकी घर में आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि सईदा ज़ैनब तो वो तो नबी पाक की रिश्तेदार थी, बड़े ख़ानदान से थी, और ज़ैद गुलाम रहे थे। इस वजह से थोड़ी ज़हनी हमआहंगी नहीं थी। पहले भी उन्होंने सईदा ने कहा था कि मेरा उसके साथ निबाह नहीं होगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा गुजारा, लेकिन वो नहीं हुआ। बात यह है कि जब उनकी तलाक हो गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये निकाह किया सईदा ज़ैनब से, और इन्होंने जाहिल पादरियों ने इसके पीछे, मैंने ये सारी पढ़ी इबारत, यहाँ तक बकवास लिखी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें नाज़िल कर ली माअज़ल्लाह, और कहा कि सईदा ज़ैनब से निकाह का पैगाम भेज दिया, जिसको सईदा ज़ैनब ने और उनके भाई अब्दुल्ला ने पसंद ना किया, क्योंकि ज़ैद से निकाह था। लो जी, मतलब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी सर पीट रहे थे कि जालिमों, कम से कम कुछ पढ़ ही लेते एतराज़ करने से पहले, इतना तो देख लेते कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सईदा ज़ैनब को निकाह का पैगाम उस वक़्त भेजा जब वो ज़ैद के निकाह में थी, या उस वक़्त भेजा जब तलाक होने के बाद, इद्दत पूरी होने के बाद वो घर आ गई हैं, तो उस वक़्त निकाह का पैगाम भेजा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर जब वो इस किस्म के घनौने एतराज़ात कर रहे थे ना, जिसका ना सर ना पैर, इबारत से गलत मानी अखज़ करते हुए, तो मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने कहा कि जो इबारात आपकी, क्योंकि आप नबी पाक के मुनकर हैं, अब जो मसीह अलैहिस्सलाम का मुनकर हो वो इस इबारत से यही नतीजा निकालेगा जो आपकी इबारतों में लिखा हुआ है, जो लूका में लिखा हुआ है कि मरता से और उनकी लाजर से वो बड़ा प्यार करते थे, वो लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। औरतें अपने वो माल से उनकी खिदमत करती थी, साफ लिखा हुआ है। तो क्या नतीजा अखज़ करेगा जो मोतरिज़ है? इसके अलावा और क्या नतीजा निकाल सकता है मोतरिज़ आपकी इबारत से? मोतरिज़ यही नतीजा निकालेगा जो मुनकर है, उसकी बात है। जिस तरह आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोतरिज़ हैं और मुनकर हैं, जिस तरह आप उनकी इबारात को मिसकोड करते, उनकी बातों को मिसकोड कर रहे हैं और अहादीस को मिसकोड कर रहे हैं और उन पर अपनी तरफ से हाशिया राई कर रहे हैं और गलत मानी निकाल रहे हैं, क्योंकि आप तो मुनकर हैं। तो जो ईसा अलैहिस्सलाम का मुनकर होगा वो तो यही नतीजा निकालेगा। इसलिए उन्होंने ये मोतरिज़ का वो एतराज़ नकल किया है, क्योंकि ईसाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुनकर होकर वो नबी पाक की ज़ात पर एतराज़ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या कोई मोतरिज़ आपकी इबारात से ये एतराज़ नहीं करेगा जो आपकी इबारतों में तो इतनी घनौनी बातें लिखी हुई हैं, तो आप नबी पाक की मासूम ज़ात पर कैसे एतराज़ करने वाले होंगे? इसलिए उन्होंने ये बात कही है। जी, और कुछ सवाल है? लेकिन उन्होंने अपने पास से बात नहीं की, अपने पास से बात नहीं की। मिर्जा जी ने तो अपने पास से एतराज़ात किए। ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह याद रखना है आपने। जी दूसरा ये है अवैस भाई, आमिर नज़ीर भाई की बात बड़ी तफसील से उन्होंने बयान कर दी। इसमें एक इजाफा ये भी प्यारे भाई होना चाहिए, रहमतुल्लाह किरानवी साहब साफ तौर पर, देखिए मेरी बात सुने, क्या मुनाज़रीन या जो मुहक्किकीन होते हैं वो जो हक़ाइक़ उनके सामने आते हैं उनसे तनकीदी जायज़े के तौर पर नताइज अख़ज़ नहीं करते, या मद्दे मुकाबिल के सामने इल्ज़ामी जवाब नहीं देते? यानी हम जमाते अहमदिया से गुफ्तगू करने के चक्कर में ये तो इनकार नहीं करते कि कभी कोई इल्ज़ामी जवाब होता ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि गुफ्तगू में या उसूल में इल्ज़ामी जवाब नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर आपने इल्ज़ामी जवाब का आला नमूना और मेयार देखना है, वो रहमतुल्लाह किरानवी साहब अलैहिर्रहमा की किताबों में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो आमिर नज़ीर भाई फ़र्क आपके सामने रख रहे हैं कि एक है मुसन्निफ़ नाकिल और एक है मोतरिज़। मिर्ज़ा साहब यहाँ पर वो मोतरिज़ नज़र आ रहे हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का मुनकर, नबूवत का मुनकर, अल्लाह की ज़ात का मुनकर, या इन सब के मानने के बावजूद इनके साथ गुस्ताखी और मुखालफत कर रहा है, वो ऐसा मोतरिज़ इन चीज़ों से वो हक़ाइक़ निकाल सकता है। अब मैं कंक्लूड करके तो फिर मैं चाहूँगा आप आमिर नज़ीर भाई से कुछ सवाल करना चाहे वो करें। वो ये है, हम चैलेंज करते हैं जमात अहमदिया के लोगों को, रहमतुल्लाह किरानवी साहब का ये अकीदा नहीं था जो उन्होंने बयान किया मोतरिज़ के तौर पर, ठीक है ना, मोतरिज़ के अल्फाज में
ان کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس عقیدے کو کفر، نبی پاک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے کے طور پر پیش کرتے تھے. ویئر ایز اویس صاحب مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنا یہ عقیدہ بیان کر رہا تھا. ہاں جی، فرق آ گیا. تو ہمارا چیلنج ہے کہ جماعت احمدیہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ، سن لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ لمس کرتے تھے، مس کرتے تھے، ٹچ ہوتے تھے، ان کو چھوتے تھے، غیر محرم عورتوں کو، بلکہ فاحشہ عورتوں کو. تو ہمارا چیلنج ہے کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ تھا. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ معترض کون ہے اور نقل کون کر رہا ہے. بہت شکریہ جی. یہ یہاں پر بھی کنکلوڈ ہو گیا اس حوالے سے کہ آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے بھی الزامی جواب پر یہ کوئی بات ایسی کی تھی. مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے، عقیدہ کبھی بھی الزامی جواب نہیں ہوتا. ہاں یہ یاد رکھنا جی. پہلا بڑا اعتراض تو یہ ہے، میں تیسری بار کہنے لگا ہوں اویس بھائی، پہلا بڑا اعتراض ہے کہ میر سلیم نے یہ دجل کیوں کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا نا عبارت، میں نے آپ کو واٹس ایپ پر بھیجی، آپ نے اسکرین پر لگائی، سب لوگوں نے پڑھی کہ وہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اپنی طرف سے بات نہیں لکھی، لیکن میر سلیم اپنی طرف، وہ کہتا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے تو اپنی طرف سے یہ بات لکھی ہے. وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے بات کہ وہ حاجتیں پوری کر لیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ. یہ مولانا رحمت اللہ کرانوی کا اپنا موقف تو نہیں ہے. اپنا موقف تو یہ ہے ان کا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اتفاق ہی ایسا ہو گیا کہ ان کو شادی کی نوبت نہیں آئی اور وہ نکاح نہیں کر سکے، کیونکہ 33 سال کی زندگی میں واقعہ ہوگا اور اس سے پہلے یہودیوں نے ان کو زندگی کو مصائب میں ڈالا ہوا تھا. لیکن ان کو ہم پاک مطہر معصوم نبی خیال کرتے ہیں. ہم ان باتوں کو درست نہیں مانتے، صاف انہوں نے انکار کیا ہے. لیکن ان عبارتوں سے کوئی معترض یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. انہوں نے تو صاف لکھا ہے، معترض یہ کہتا ہے کہ نہیں مولانا رحمت اللہ کرانوی نے یہ بات کہی ہے. اس کا کیا جواب دے گا؟ یہ پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ اس نے سخت دھوکہ دجل فراڈ کیا ہے اپنے آبا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. کیوں یہ حرکت کی ہے جو سنیں آپ؟ اگر وہ لکھے ہاں تو ہمیں عیسائیوں کی کتاب سے یا عیسائیوں کے عقیدے سے یہ دکھا دیں کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یسوع اس لیے شادی اس نے نہیں کی کہ وہ شراب پیتا تھا اور جو عورتیں اس کے ساتھ پھرتی تھیں معاذ اللہ اس کے ساتھ وہ اپنی جسمانی ضرورت پوری کر لیا کرتا تھا. یہ بائبل کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ انہوں نے تو لیوک بھی پڑھ کے سنا دی اور وہ پتہ نہیں کون سی برٹش لائبریری میں بھی جا کے تحقیقیں کر لی. تو یہ عقیدہ کون سے کرسچن کا ہے؟ کسی کرسچن کا یہ عقیدہ ہے؟ کرسچنوں کی کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی کرسچنوں کے اخبار میں لکھا ہے؟ کسی کرسچن پادری نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ نہیں کیا. تو یہ بات بیان کرنے والا کون شخص ہے؟ اس کا نام ہے رحمت اللہ کرانوی. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہے دجل کہ نہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کے رپلائی کا ویٹ کر لیں نا، تو اس کا رسپانس ضرور کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. رسپانس دیکھ لیں پھر وہ کیا کہتے ہیں. پھر اچھا آ رہے ہیں میسج آ رہے ہیں پیچھے؟ نہیں بس ٹھیک ہے. نہیں اگر آ رہے ٹھیک ہے، میں انتظار، میں میوٹ لگا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ اس پر رسپانس یہاں کرنا چاہیں، آڈیو میں بھی کرنا چاہیں نا، میں میوٹ لگا کے، اگر وہ آڈیو کلپ بھی آپ کو بھیجنا چاہے بھیج دے، آپ پلے کر دیں، میں سنوں گا صبر سے. پر ایک گل رکھی میری یاد پوترا ایک گل رکھنی یاد، پھر سننا بھی پینا، ادھر بھی آنا جواب. میں نے کہا کہ وہ جو معائشہ والا ہے نا اس کو آپ بس کبھی ایڈریس کر دیجیے گا، پھر ایک بار وہ بھی ختم ہو. وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا میں نے درجن دفعہ جواب دیا بھائی جان، پھر ریکارڈ کر لیں، کریں ریکارڈنگ آن. میں نے یہ کہا کہ وہاں پر ایک مجمل بات لکھی ہوئی ہے جو ان کی بایوگرافی لکھنے والے نے، سیرت ثنائی لکھنے والے نے مجمل بات لکھی ہوئی ہے. اس کی تفصیل نہیں ہے کہ یہ الفاظ کس نے سنے، کون گواہ ہے اور اس کے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے، اس کا
सियाको सबाक पूरा क्या था, वहां पर क्या वो गुफ्तगू हुई? हवाला एक बार वो हवाले एक मिनट, बाकी दो हवालों के जवाब भी ले लो, फिर हम सब का एक साथ आपको जवाब देंगे। वो जो दो हवाले हैं, जो ये वाला हवाला है वो सामने रख के मतलब बात की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम वो सामने बिल्कुल लगा ठीक, लें और फिर उस या बिल्कुल ना लानी लानी, वो इसको पढ़ स्कैन सामने रखे, मैं उसका जवाब दूंगा। जी स्कैन लाइन मैं आपकी बात नहीं समझा। वो मेरे पास है, मैं लगा लेता हूँ। मैं जरा थोड़ा सा गाड़ी अपनी जगह से ना करने लगा हूँ पोजीशन पे। हाँ आप लगाए हैं ये। अवैध साहब क्या आपने अभी को मैसेज पढ़ा था एक साथ ही सारा कुछ ले ले फिर हम करेंगे, कुछ ऐसा है आपको मैसेज आया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी नहीं ये फेस टू फेस अगर आपके साथ अगर वो कॉल पे आ जाए दूसरी तरफ को ऐसा मामला हो जाए, रैपिड जिसे कहते हैं जो है वो रैपिड फायर राणा राशिद वाला, हाँ फास्ट, हाँ और फास्ट राशिद वाला रैपिड फायर ना मेरे को कराओ। राणा राशिद वाला रैपिड फायर। ਤੁਸੀਂ अंदाजा करो कि सनाउल अमृतसरी साहब दी किताबें मौजूद ने, जब मिर्जा साहब के ऊपर हम ये कहते हैं कि जी फलां जगह पर मिर्जा साहब का यार वो मैं आपको मैं ऑडियो भेजना दूं आमिर भाई, आप वो ऑडियो जरा एक बार सुन लें क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है ताकि आप वो एक साथ पूरा सुन लें। भेजें, मैं प्ले करूंगा सबके सामने। मैं आपको भेज रहा हूँ और बल्कि जिया भाई भी बैठे हुए हैं, मैं जिया भाई को भी भेजता हूँ। वो जो है ना जो दोनों वाली दोनों को मिल गए हो जाएगा रिस्पॉन्स। ठहरे तो मैं सेंड कर दूं। उस्मान वहां से जो तुमने अभी मैंने तुम्हें व्हाइट कलर का पावर बैंक दिया ना शामड़ में, ये कौन से मुहक्किक की ऑडियो आप भेजने जा रहे हैं? कोई जो है वो बड़े तगड़े हद हो गई रूसी रन आ जड़ा ना। मैं दोनों हवाले आपको भेज देता हूँ। ये सीरत सनाई सनाउल अमृतसरी साहब की जिंदगी पर लिखी हुई किताब है जो कि अहले हदीस आलम अब्दुल मजीद चौधरी वो ये तफसील ना दस काका फलां ने लिखी है, फलां ने पाटे खां, ना वो सनद साबित हो सकती है ना कोई तमाम वाक़यात की उसमें तस्दीक। अच्छा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के काम के ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं उस पर ये शुरू होगा करते हैं कि हमारे लिए हुज्जत सिर्फ वो बातें हैं जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हैं रूहानी खजाइन, हमने और कुछ नहीं मानना। जी भाई तो सलीम मीर तस्दीक करने के बाद इजाजत दी है कि इसको किताब-उ-सुन्नत.com पर अपलोड किया जाए जो अहले हदीस की एक बहुत बड़ी तंजीम की ऑफिशियल वेबसाइट है और उस पर यह किताब आज भी पड़ी हुई है। उसमें ये इबारात मौजूद हैं। उस इबारत के अंदर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक क्रिश्चियनों ने एतराज किया और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उसमें जिक्र किया। वो इबारत वहां से मैं पढ़ सकता हूं लेकिन मैं पढ़ता नहीं, चले वो बात लोग कहते हैं जिनको उनको तकलीफ होती है वो बात सुनने से। दूसरी बात यह है कि उसका जवाब दिया सनाउल अमृतसरी साहब ने और उसमें यह दावा किया कि क्रिश्चियनों का यह अकीदा है कि अल्लाह ने हजरत मरियम के साथ माज़अल्लाह जिस्मानी ताल्लुक कायम किया और चूंकि उस गैर महदूद ताकत को हजरत मरियम ने बर्दाश्त कर लिया इसलिए हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने भी वो ताकत बर्दाश्त कर। अब मेरा ये बयानिया है कि अगर ये कहा जाए कि ये जनाब उनकी किताब नहीं है तो अब्दुल मजीद चौधरी साहब जो है वो अहले हदीस आलिम है, उलमा की एक पूरी अहले हदीस काउंसिल ने उसको वेरीफाई किया, तस्दीक की, वो तस्दीक उस किताब के अंदर लगी हुई है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, वो आप देख भी सकते हैं, दूसरे सफे पर लगी होती है। अब वो किताब आज भी चढ़ी हुई है और उसको कोई गुस्ताखाना किताब नहीं समझा गया, उसको कोई गुस्ताखाना बयान नहीं समझा गया। उसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि लोग बड़े खुश हुए और उनको हाथों पर उठा लिया और उनको जनाब बड़ा अप्रिशिएट किया गया इस बात पर, किसी ने इसको गुस्ताखी नहीं कहा। हमारा ये सवाल है क्या जो इबारत उसमें लिखी हुई है वो एज इट इज जो लिखा हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत आयशा की, अल्लाह की और हजरत मरियम की और साथ ही हजरत ईसा की भी, क्योंकि वो हजरत मरियम के बेटे थे और जो उनकी पैदाइश के बारे में ये बात करें यही हजरत ये जनाब सनाउल अमृतसरी साहब हवाला दे रहे हैं। वो क्रिश्चियनों का कहां अकीदा लिखा हुआ है कि वो ये मानते हैं कि अल्लाह ने हजरत मरियम के साथ माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम की। ये पूरी बात हो गई। इस बात को एड्रेस करना जरूरी है कि वो जो एज इट इज इबारत लिखी हुई है वो गुस्ताखाना है या नहीं, वो अल्लाह की हजरत मरियम की गुस्ताखी है या नहीं। अगर इसका जवाब दिया जाए कि वो इल्जामी जवाब है तो वो क्रिश्चियनों की किसी अकायद की किताब से किसी क्रिश्चियन का कोई अकीदा वो हमें दिखा दें कि जी जिस्मानी ताल्लुक कायम किया गया। अगर नहीं तो वो सारी बात है कि वो गुस्ताखी की गई है, उनका कोई ऐसा अकीदा नहीं है। ये एक हवाला है सनाउल अमृतसरी साहब का। अच्छा, जो उनको बिगाटन सन मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ लोग रूहानी बेटा भी मानते हैं लेकिन उनके अंदर मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं। जो उनको बिगाटन सन मानते हैं उनका बेटा हकीकी मानते हैं, वो किन मानों में मानते हैं? किस तरह से वो खुदा का बेटा जिस्मानी किस तरह हो सकता है, बिगाटन सन किस तरह हो सकता है? लामहल्ला वो उनकी वालदा है सईदा मरियम। बाप कौन है? हुसैनी साहब कहते हैं मैंने एक दफ़ा एक बंदे को क्रिश्चियन को कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन है? कहते हैं उसने मुझे इतनी गालियां दी कि मैं दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। तो जवाब में उसने मुझे इतनी गालियां दी।
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اندر عقیدہ ایک سیکٹ کا موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو یہ مانتے ہیں نا، یہ ان کو جواب ہے کہ نہیں، تم دوسرا مانتے ہو کہ یہ ان کا بیگوٹن سن ہے، یہ صلبی قرآن بیٹا. کی یہ جو قرآن کی یہ کہتا ہے جی بائبل میں کہاں عقیدہ ہے؟ قرآن زیادہ مصدق ہے یا بائبل؟ یہ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الانعام کی آیت نمبر 101، ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کہاں سے ہوگی جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں. یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ کس عقیدے کا رد کر رہے ہیں؟ یعنی اگر نعوذ باللہ یہ سلیم میر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ یہاں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر اس کی بیوی ہوتی تو اولاد ہو جاتی، کیونکہ بیوی نہیں ہے اس لیے اولاد نہیں ہے، اگر بیوی ہوتی تو ہو جائے، یعنی اللہ کی ممکن ہے کہ بیوی ہو. یعنی سلیم میر یہ کہنا چاہ رہا ہے. یعنی عقل کی دشمنی ہے اور انسانیت کی توہین ہے ان کی گفتگو جو جس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امن نذیر بھائی یہ تو پھر انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادری نے جو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ تو بڑا کفری عقیدہ ہے، تو یہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں روحانی اور استعارہ کے رنگ میں کیا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ مسیحوں کا بھی یہی روحانی اور استعارہ کے رنگ میں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ اصل میں نا بایولوجیکل بیگوٹن سن مانتے ہیں، ان کا عقیدہ وہ ہے. جی تسی تو اس ماشاءاللہ وقت اس وقت ہمارے سامنے بیگوٹن سن لے آتے ہیں، بایولوجیکل سن لے آتے ہیں. جب ان کے سامنے انت منی بے منزلت ولد ہی پیش کیا جاتا ہے. اویس بھائی آپ اب ہماری سن رہے ہیں یا ان کی سن رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ کی سن رہا ہوں، لیکن آپ ابھی الزامی جواب پہ ڈائریکٹ چلے گئے نا. آپ یہاں تو بتا دیں اس عبارت کو میں آپ اس کا کون کرتے تحقیقی ہیں، جواب بھی دیتا ہوں. ہاں ہاں کو بالکل، اس defend میں کوئی کرتے ہیں، یہ اس میں کفری عبارت ہے، اس لیے بتا دیں نا. اس میں کوئی آپ الزامی جواب تو آپ دے دیں، وہ بعد میں دے سکتے ہیں ہاں آپ. ہاں پہلی بات، اچھا چلیں پہلے تحقیقی جواب دے لیتے ہیں. تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ ایک سیرت کی کتاب ہے جو لکھنے والے وہ سودروی صاحب ہیں، عبد المجید سودروی صاحب. انہوں نے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ مجھے کچھ حوالے میر ابراہیم سیالکوٹی نے بھیجے، کچھ حوالے وہ جو معمار تھے عبداللہ معمار انہوں نے بھیجے، کچھ فلانے نے، 2-3 ساتھیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں شروع میں کہ انہوں نے مجھے یہ روایات بھیجی ہیں. کچھ انہوں نے خود بھی اپنی طرف سے بھی نقل کی ہیں. اس روایت کا انہوں نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ یہ روایت ان کی اپنی ہے، خود اس کے وہ چشمدید گواہ ہیں، یا اس روایت کے گواہ میر ابراہیم سیالکوٹی ہیں یا عبداللہ معمار ہیں، یا کون ہے اس کا گواہ. اس عبارت کا گواہ کون ہے، کس نے یہ عبارت ان کو دی ہے، اور یہ عبارت کس طرح سے وہاں پر، یعنی اس کی تفصیل کیا ہے، بات کس طرح ہوئی ہے، عیسائی نے کیا کہا، مولانا نے کیا کہا، کہاں تک بات پہنچی تو یہ جملہ بولا گیا، یہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی مجمل بات اگر ہو تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی گستاخی والی بات ہے نہیں. جس طرح عمر اکبائی نے کہا کہ الزامی جواب کے ہم قائل، ہم کب کہتے ہیں منکر ہیں کہ الزامی جواب ہوتا ہی نہیں گفتگو میں. مخالفانہ گفتگو میں الزامی جواب ہوتا ہے، لیکن جو الزامی جواب جو آپ دیتے ہیں اگر وہ اس میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو پھر وہ جواب نہیں ہوتا، وہ توہین ہوتی ہے، وہ گستاخی ہو. جس طرح مرزائی کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، وہ باتیں ان میں ڈالنے کی کوشش کریں جو ان میں موجود نہیں ہوتی. مجھے جی نذیر بھائی میں نے یہاں ایک واقعہ اویس بھائی یہ اسی تناظر سے یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے مناظرین گزرے ہیں بر صغیر کے. سدھو جٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سنانا چاہتا ہوں، ان کو لے لیں اوپر، یہ سنانا چاہتے ہیں. ہاں جی یہ سنائیں ذرا، 1-2 چیزیں میں عرض کر دوں، ان کو لے لیجئے گا. اور امید ہے کہ آج سدھو جٹ صاحب کے لیے یہ جگہ پاک ہوگی اور وہ آج بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی سدھو جٹ صاحب گلہ آج نہیں کریں گے، خیر چلیں آ جائیں، اہلاً ویلکم. اچھا جی واہ جی واہ، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. آ جائیں ذرا، یہ بھی فریم کے اندر ریکارڈ ہو جائے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ کب بیٹھتے ہیں اور کب نہیں بیٹھتے. خیر جی اچھا عامر دی صاحب، مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے اللہ بخشے میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی. وہ اس وقت تقریباً 85 سال کے تھے، 85 سے 90 سال کے. اور یہ میں بات بتا رہا ہوں، میں گجرانوالہ میں تھا. گجرانوالہ میں ایک مسجد تھی، وہاں پر ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی. میں کچھ ایریا وہاں پر ایکسپلور کیا، وہاں رکا. وہ بزرگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب جب گجرانوالہ جلسے میں آئے تھے، میں اس جلسے کے اندر موجود تھا اور میری ٹین ایج تھی. میں 12 سے 13 سال کا لڑکا تھا. مجھے آج بھی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا وہ جلسہ یاد ہے. اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے کو واقعہ سنائیں، آپ نے کیا سنا تھا؟
تو انہوں نے اے ان واقعہ آن لگا جی اے سنو اے ان یہ اس طرح چیزیں کئی لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی سچی ہے بات کتنی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا یہ کہ مناظرہ طے پایا اور دو لوگوں کے بیچ میں مناظرہ تھا، ایک تھے مسلمان اور دوسرے تھے مسیحی۔ مسیحیوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم مناظرہ ایک کوٹھی ایک حویلی کے اندر کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ گنے چنے لوگ اندر آئیں گے اور اسٹیج پہ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا، خیر قصہ مختصر وہ مناظرہ طے ہو گیا۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں یہ ٹھیک ٹھاک بزرگی کی عمر میں جا کے فوت ہوئے ہیں، 84-85 سال کے۔ تو یہ بڑا ان کو شوق تھا مناظرے کا اور بڑا ماشاءاللہ ان کی طبیعت بڑی ہی انرجیٹک تھی، بڑا یہ چارج ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مناظرہ شروع ہوا تو اس وقت تو ظاہری بات ہے اسپیکر وغیرہ نہیں تھے، جیسے آج ریکارڈنگ چلی جاتی ہے یا باہر بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں، تو اس وقت تو مائک اسپیکر کا دور نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حویلی کے باہر نا رش لگنا شروع ہو گیا، تو اندر سے کوئی بندہ آواز لگاتا تھا وہ مسلمانہ نے دلیل دیتی جے تو رولا پی جاندے سی سبحان اللہ۔ ادھر سے وہ کہتے تھے وہ مسیحیوں نے اعتراض کیتا جے، انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس طرح ایک بڑی ایکسائٹمنٹ تھی پبلک میں کہ ان کو تھرڈ ہینڈ نالج مل رہا تھا، ڈائریکٹ ڈبیٹ دیکھنے کو مل نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں وہاں پر ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی مجمع میں موجود تھے، تو انہوں نے چادر چودر لپیٹی اور کسی طریقے سے جو گارڈز کھڑے تھے ان کو چکما دے کے وہ اندر چلے گئے۔ اب یہ سن لیں، آپ اس طرح واقعات مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب چلے گئے اور انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی بزرگوں کی طرح اور سٹیج پہ چڑھ کے ڈنڈا کھڑکانا شروع کر دیا۔ اب ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس چیز کے اوپر کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں کہ نہیں۔ تو امرتسری صاحب نے جا کے ڈنڈا کھڑکایا سٹیج پہ، انہوں نے کہا بابا کون ہے تم؟ تو امرتسری صاحب نے سو کالڈ ہے، روایت کیا جاتا ہے، کیلا کہا جاتا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام دا دادا۔ تو پادریاں نے کہا انہوں نے دادا ہی کوئی نہیں سی، انہوں نے کہا جو دادا کوئی نہیں سی تو پیو کتوں آ گیا؟ وہ تو بن باپ دے سن۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کون ہے بابا نو پڑھو، انہوں نے کہا امرتسری آ گیا جے۔ تو مناظرہ پھٹے اکھڑ گئے اور وہاں سے دوڑ لگا گئے پادری۔ اب یہ واقعہ میں نے خود ایسے بندے سے سنا ہوا ہے جو کہتا ہے میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کے جلسے میں موجود تھا، بزرگ اب فوت ہو گئے اللہ بخشے۔ یہ حالات ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، علماء کی طرف، اسکالرز کی طرف، فوجیوں کی طرف، لیڈرز کی طرف چاہنے والے، وہ جیسے فارسی کا مقولہ ہے کہ پیرا نمی پرانند مریدا می پرانند، پیر نہیں اٹھ دے مرید انہوں نے چک چک کے اڑاندے نے۔ تو کئی دفعہ مبالغہ ہوتا ہے، کئی دفعہ اعتراضات ہوتے ہیں، کئی دفعہ برجستہ باتیں ہوتی بھی ہیں۔ جیسے عامر نذیر صاحب نے کہا کہ جو اگر امرتسری صاحب کی اس بات کو ٹھیک مانا جائے تو حاضر جوابی اور برجستہ جواب اور اعتراض اور سوال کے اعتبار سے الزامی رنگ کے اندر ان کی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات کر کے سدھو جٹ صاحب تو سیریس ہی لے گئے نے، سدھو صاحب آ جاؤ، عامر نذیر صاحب ہی نے میں چلا جاؤں گا، سدھو جٹ صاحب آ جاؤ، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی ہے، کہتے ہیں میں قسم کھائی ہے کہ جے میں عامر حق دے نال سٹیج شیئر کیتا تو وہ معاملہ پھر انہوں نے قسم پوچھ لو نا کیدے نال شیئر کرنا چاہندے نے، اونوں بڑھا لینے دوجے نوں لا لینے، پوچھ تے لو نا۔ اچھا ابھی اس میں چیزیں نا وہ مطلب مکس اپ ہوتی جا رہی ہیں، میں اسی طرف آنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد میں نے صرف سنانا تھا ایک واقعہ مشہور، جو اب آنے لگا ہوں اس طرف ہی آ جائیں جو آپ کا بات۔ الزامی جواب دو طرح کا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے ممکن طور پر۔ الزامی جواب دینے والے کا اپنا عقیدہ بھی وہی ہو، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کانا یاکلان الطعام، اے مسیحیو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے بنا سکتے ہو، خدا کا بیٹا، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ ہے الزامی جواب، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرا عقیدہ بھی ہے، میں خود مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے جی، ظاہری بات ہے انسان تھے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں تو وہ الہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اب یہ الزامی جواب بھی ہے مگر میرا عقیدہ بھی۔ ہمارا اعتراض مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا یہ الزامی جواب ان کا عقیدہ ہے، رحمت اللہ کرانوی کا علیہ الرحمہ کا الزامی جواب ہے۔ جی سر بہت شکریہ، تھینک یو، امید ہے آپ بات سمجھے ہوں گے۔ اچھا وہ میری بات سنیں، دیکھیں عامر بھائی آپ جو وعلیکم السلام یار، ایک منٹ وہ ابو بکر بھائی کچھ کہنا جلدی سے کہہ دیں، پھر میں عامر بھائی کی دونوں باتیں ایڈریس کر۔
اچھا آپ مجھے ذرا بات کر رہے ہیں، ایک منٹ، آپ کی مہربانی ہے۔ اچھا عامر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ عامر حق بھائی، آپ نے بھی بات کی، مرزا غلام قادینی صاحب اگر وہ یہ بات کہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو قرآن کے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو پاک اور یہ اور فلاں، مطلب ان کے بارے میں وہ یہ باتیں لکھیں کہ ہم انہیں سچا بھی سمجھتے ہیں، یہ پاک وہ نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے ان کو حصور کہا ہی اس لیے نہیں ہے۔ خیر بار میں نے کہا میں کلیئر کر دوں، وہ نہیں مانتے۔ نہیں، میں تحریر، پھر میں وہ تحریر اگر کہتے ہیں میں تحریر نکال دیجئے گا، یہ تضاد ہوگا پھر۔ خیر بہرحال آپ بول لیں جی۔ اچھا، چونکہ ان کی ایک تحریر ہے، وہ میں نے جلد 9 میں، ایک منٹ ہے بلکہ میں نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں، مطلب وہ اپنی، ایک منٹ ہے میں وہ نکال دیتا ہوں سامنے، جلد 9۔ بہتر ہے کہ آپ ان کو ہی جواب دینے دیں، کیونکہ یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے پتا ہے آپ کیا کہنے لگے ہیں۔ ویسے وہ عامر بھائی میری بات سنیں، میں دیکھیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی نا، میں دیکھیں، میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ان کا اپنا، ہم کہتے ہیں کہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، تو وہ 9ویں جلد میں یہ بات آلریڈی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں فرضی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، میری جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ فرضی کے بارے میں ہوں گی۔ اب اس سے اس کا جواب پہلے ہی ساحل بھائی نے آپ کو دے دیا انہی کی تحریر سے، کہ شریر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کی حجب بیان کرنے لگتے ہیں تو 2-4 تریفی کلمات کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ بات ہے نا، اس کو چھوڑ دیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کی تحریرات میں، بائبل کی عبارات میں سے مرزا صاحب نے لے کر خود اعتراض کیے ہیں، خود معترض بن کر سیدنا مسیح علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات کیے ہیں، ہوٹنگ کی ہے، تبرہ کیا ہے، جبکہ ہم جن کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی خود کسی نبی کی ذات پر، بھلے ان کے بارے میں کتنی بری بری باتیں کی، وہ خود انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو پہلی بات تو بنیادی یہ ہے۔ تو جو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں ان کا تو احترام کرتا ہوں، پر یہ فرضی یسوع کی میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا معاذ اللہ، یہ بھائی یہی تو گستاخی ہے کہ آپ کسی شخص کو فرضی قرار دے کر، اس کے درجن جواب ہے میرے پاس، کیا ہم بھی لاہوریوں کے فرضی غلام احمد کو وہ باتیں کہہ سکتے ہیں جو عیسائیوں کے فرضی یسوع کو مرزا جی نے کہی ہیں؟ اپنے پاس سے کہی ہیں نا، یہ تو آپ مان گئے کہ مرزا صاحب معترض بھی تو فرضی بنے ہیں نا۔ طارق چوہان صاحب جو ہیں وہ کس مرزا صاحب پہ لانے ڈالتے ہیں جی؟ ہاں جی، فرضی پر معترض بھی تو فرضی، دیکھیں میری بات ہے، پھر تو معترض بھی فرضی بنے وہاں پر، معترض بھی تو کہا بھائی معترض تو فرضی بنایا جا سکتا ہے جب آپ کی عبارات پر، آپ کی مقدس ذات پر اعتراض کیا جا رہا ہو نا، تو معترض تو بنایا جا سکتا ہے کہ معترض ان عبارتوں پر یہ سوال کر سکتا ہے، لیکن خود معترض بنا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سامنے پاک نبی ہے، وہ معصوم نبی ہے، اس پر خود اعتراض نہیں کر سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فرضی والی کہانی شریف جو آپ پیش کرنے لگے ہیں، کیا اس فرضی والی کہانی شریف کے مطابق ہم لاہوریوں کے مجدد پر وہی تبرہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل کی عبارات کو لے کر خود کیا اپنی طرف سے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آگے آپ کا سوال اور جواب میرا، اب مجھے وہ عبارت کا حوالہ تو دے لینے دیں، وہ اعتراض کا جواب تو لے لیں، پھر آپ کو کہیں گے اعتراض کا جواب نہیں، اس سے رک جائیں آپ رکیں، سر میں دماغ کی لسی بن جاتی ہے۔ اگر تو وہ معترض والے اعتراض بائبل میں موجود نہیں ہیں تو اعتراض کرنے والے کے اپنے اعتراض ہوں گے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر عبارات میں صراحت کے سن لیں، دوبارہ سنیں اسٹیٹمنٹ دوبارہ سنیں، معترض سے منسوب کیے گئے اعتراض اگر وہاں سے بائبل سے نہ ملیں تو اعتراض معترض کی بجائے جس نے معترض کا ریفرنس دیا اس کے اپنے ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ وہاں پہ تو موجود نہیں ہے۔ عبارت میں اعتراض تو ہے ہی نہیں نا، انجیل کی عبارات میں اعتراض نہیں، وہاں پر تو ان کی شخصیت بیان کی جا رہی ہے نا۔ معترض کون ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ معترض کا اعتراض بائبل میں موجود نہ ہو؟ بائبل میں اعتراض تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، رکے میں بتاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی معترض یہ کہتا ہے، اب معترض جو کہتا ہے، جو معترض نے اعتراض کیے ہیں
وہ اعتراض بائبل میں موجود نہ ہو، بائبل میں نہیں ہے وہ اعتراض. ارے بھائی بائبل میں اعتراض کیوں ہونے معترض ہیں؟ کے اعتراض بائبل ان کی کتاب ہے، اپنی کتاب پر انہوں نے خود اعتراض کرنے ہیں عیسائیوں نے. نہیں، اعتراض سے مراد کہ بائبل نے ایسا کہا ہی نہ ہو کہ وہ جو عورتوں والی اور شراب والی جو بات ہے وہ بائبل نے بات کی. وہاں پر نہ پائی جاتی ہو، پھر مطلب وہ گستاخی ہے. اگر وہ بات پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ معترض کا نہیں ہے، یہ بلکہ ان کی بالکل اپنی بالکل ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ مجھ سے ایگری کریں. اگر وہ چیز وہ تو انہوں نے بھائی جان 2 عبارتیں لوکا کی اور ایک یوحنا کی 3 آیات کوڈ کر کے مولانا رحمت اللہ کرانوی نے بتایا ہے پہلے کہ ان عبارتوں سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. پہلے اس کا انکار کر کے دکھائیں کہ ان عبارتوں میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ مالدار عورتیں اپنے مال سے ان کی خدمت کر رہی ہیں، فاحش عورت ان کو. بس ادھر رہنے دیں. ہاں ادھر اس کو ادھر چھوڑ دیں. بس یہ یہاں پہ میرا خیال ہے اس کو یہ بات یہاں پر یہ ختم ہے. اب یہ کمپیریزن دونوں سائڈ پہ ہوگا عامر بھائی. یہ کمپیریزن معترض کے اعتراض پر بھی چیکنگ کیا جائے گا بائبل کو، اور مرزا غلام صاحب نے جو اپنے ذاتی رائے میں جو اعتراض کیے ہیں، بے شک انہوں نے فرضی نہیں بنائے، تو ان کو بھی چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ دونوں بائبل سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو یہاں پر ہمارا اتفاق ہو گیا. ایک اور مرزا صاحب نے تو سوری عامر ندیر بھائی، ایک اور چیز، کیونکہ یہ اب کنکلوڈ ہونے کی طرف جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ نے اس چیز کو کنکلوڈ کیا، تو میں چاہوں گا، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں تو عامر ندیر بھائی اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کیجیے گا، اور تو اصلاح ہو جائے گی. میں پھر اجازت چاہوں گا یہ بات بول کے. وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں حکم شرعی میں ایک چیز کو ہم اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ اپنا عقیدہ ہو، یہ چیز مس ہو رہی ہے اس پاس. دیکھیں اعتراض کسی چیز کو مینشن کرنا جو وہاں پر موجود نہ ہو، اگر ایسے الزامی رنگ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے جو کوئی معترض اس سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، مگر جو پیش کر رہا ہے وہ اپنا عقیدے کے طور پر پیش نہیں کر رہا کہ یہ حقیقت ہے، بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ جو گستاخی تم نے کی ہے تو پھر اس سے زیادہ خطرناک چیزیں تمہارے لٹریچر کے اندر سے نکل سکتی ہیں. اچھا، ایک تو یہ چیز کہ وہ اپنا عقیدہ بیچ میں شامل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا اپنا عقیدہ ہے کہ نہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ وہ جب اپنا عقیدہ اس کو پیش کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی انٹینشن شامل ہے بیچ میں کہ وہ اسے نتیجے کیا اخذ کر رہا ہے. یہ ہم کہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جماعت احمدیہ غلطی کرتی ہے لٹریچر کو پڑھنے میں. نہ یہ جماعت احمدیہ اپنے عقیدے اپنے لٹریچر کو پڑھنے میں کسی صحیح جگہ پہ پہنچی ہے، مرزا صاحب کو پڑھنے میں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ان میں آج تک یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کیا، وہ نبی تھا بھی کوئی نہیں تھا، آپس میں بھڑتے رہتے ہیں. دوسرا مسئلہ ان کو پھر مسلمانوں کے لٹریچر پڑھنے میں بھی ہوتا ہے. تو میں اجازت لینے کو ضیاء بھائی، جزاک اللہ، ویلکم، وعلیکم السلام. میں صرف اجازت لینے لگا ہوں. عامر ندیر بھائی ذرا اس پہ غور کیجیے گا، میں چاہوں گا کہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. میں پھر اجازت لے لوں گا کہ ہمیں اس چیز. عامر حق بھائی آپ نے سن کے جانا ہے. عامر حق بھائی آپ نے سن کے جانا ہے. عامر بھائی وہ ذرا جو مجھے وہ 9ویں جلد کا وہ ریفرنس نمبر بتا دیں گے، وہ کدھر جہاں پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے قصور کہ وہ اچھے مطلب ہمارا فرضی مزی کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرے والے وہ والا حوالہ کون سا ہے 9ویں جلد کا؟ کون سا والا؟ وہ تو متعدد مقامات پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم میرا خیال وہ کہتے ہیں کہ میں جو باتیں بھی کر رہا ہوں وہ فرضی مسیح کے بارے میں کر رہا ہوں. جو قرآن والے مسیح ہیں ان کی ہم عزت بھی کرتے ہیں، ان کو ہم سچا جانتے ہیں. مل جائے گا. ایک منٹ، وہ پھر وہ اپنا عقیدہ تو اسی سے، عامر بھائی وہ تو اپنا عقیدہ اسی سے ظاہر کریں نا. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یا آپ یہ شرط دیکھ میری بات، ہم نے حوالہ یا ہم نے اپنا مقدمہ تب تک ڈسکلوز نہیں کرنا جب تک سامنے والے سامنے بیٹھے نا. صرف آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ عامر ندیر بھائی نے جب بات کی تو آپ نے فٹ جو کہا تو مجھے اس سے لگا کہ شاید جماعت احمدیہ نے کو میسج کیا کہ بھائی بس عامر ندیر بھائی نے جو کہا ادھر. بھائی نہیں، بات مکمل جو ہے وہ یہ ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم کیا اس چیز کے قائل ہیں کہ الزامی جواب ہو ہی نہیں سکتا؟ کیا ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پہ گستاخی کرے تو ہم اس کے جواب کے اندر اس کو کھری کھری سنا نہیں سکتے؟ اس چیز کے قائل بھائی. فرق ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں کے اندر نعوذ باللہ ملوث تھے، رحمۃ اللہ کرانی صاحب کا عقیدہ نہیں تھا. اب یہ کتنی غلط طریقہ کار ہے کہ یہ کہ جی فلاں آدمی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا یا فلاں آدمی کی سیرت میں یہ لکھ دیا ہوا. بھائی ان سے پوچھیں گے ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں کے کمبینیشن ہیں. جی وہ کہتے نہیں تھا. عامر حق بھائی پلیز انڈرسٹینڈ کریں، یہ پوچھا ہے، وہ کہتے کہ نہیں تھا. اس کے ریفرنس سے انہوں نے ایک مجھے حوالہ دیا، وہ میں نے سیکر بھائی کی براڈ پہ پڑھا ہے. میری ذرا بات کو سمجھیں، دونوں ڈیفینڈ. ٹھیک ہے آپ کریں. بھائی جان اتنی دیر سے آپ لگے ہوئے ہیں کہ مجھے بھی 5 منٹ دے دیں. میں نے کون سا ادھر نان چنے لگائے ہوئے ہیں. سب نو سلام. عامر ندیر بھائی اپنا خیال رکھیں. سب نو سلام، پیار سارے بھائی. اللہ حافظ. میں لگاتا ہوں چکر. اللہ. اچھا ویسے بھائی آپ نے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کچھ امپلائیز بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں.
جی اچھا آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں؟ سیلری پوری دیتے ہیں؟ جی جی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ان کو پوری سیلری دیتا ہوں، یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اگر ایویڈنس سے ثابت ہو جائے کہ آپ ان کی سیلری پوری نہیں دیتے، کسی کسی کی کھا جاتے ہیں بیچ میں سے، یا چلیں آپ تو اونر ہیں، کوئی مینیجر ہو آپ کا، وہ آپ کو سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی میں سب کی سیلری جو ہے وہ پوری دیتا ہوں، لیکن آپ کو پروو ہو جائے کہ بھئی اس نے کسی بندے کی سیلری بیچ میں سے کھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹرانزیکشن دکھا دے یا آپ کے سامنے وہ ٹرانزیکشن کرتا ہوا پکڑا جائے کہ اس کی تو 50,000 ہے لیکن وہ 40,000 اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ جی اس کو سیلری 50,000 دے دی ہے، تو وہ کہتا ہے جی دے دی ہے، یعنی وہ پکڑا بھی جائے، پھر اس کا ایویڈنس بھی مل جائے، یعنی شور ہو جائے آپ کو کہ اس نے سیلری بیچ میں سے کھا لی ہے، تو کیا آپ اس کی سٹیٹمنٹ کی بنا پر جو اس نے آپ کو دی ہے کہ میں سیلری پوری دیتا ہوں اس کو بری کر دیں گے؟ نہیں۔ یہی بات ادھر ہے کہ مرزا صاحب جو اگر کہتے ہیں نا کسی جگہ پہ کہ میں قرآنی نبی اللہ کی میں توہین نہیں کرتا، تو اگر ثابت ہو جائے ود ایویڈنس کہ مرزا صاحب نے قرآنی نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، تو ان کی یہ پہلی سٹیٹمنٹ ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، اس کی بیس پہ پھر وہ اپنا آرگومنٹ کھڑا ہی نہیں کر سکتے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے تو یہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ درست بات ہے، درست بات ہے، بالکل صحیح اچھا آرگومنٹ اگلی آپ کا۔ بات جو بات چل رہی تھی ادھر الزامی جواب والی، آپ کے پاس لیڈیز بھی ہیں ورکر کوئی؟ جی لیڈیز جی بھی ہیں، مجھے پتہ ہے، میں آپ کو ذاتی طور پہ چونکہ جانتا ہوں، میری آپ سے ملاقات بھی ہے، تو اب جو ہے ایک بندہ مجھ پہ اعتراض کرے، میرے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ دیکھیں اویس بھائی جو ہیں انہوں نے خواتین کو رکھا ہوا ہے، یہ خواتین کے ساتھ اس کے مراسم ٹھیک نہیں ہیں لڑکیوں کے ساتھ، اور یہ اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، ویسے ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو میں اس کو یہ کہوں کہ دیکھو بھائی آپ ہیں اویس بھائی کے مخالف، میں اس کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ نیک نیت اچھا لڑکا ہے، اس نے تو صرف امپلائیز رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی اگر ایک جاب ڈیزرو کرتا ہے، وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کو جاب مل جاتی ہے، وہ جاب کرتی ہیں، اپنی محنت کرتی ہیں، حق حلال کی کمائی کھاتی ہیں، وہ ان کو پے دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اور اس کا اویس بھائی کا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے کہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے رکھا ہے یا نعوذ باللہ کا وہ ذاتی مراسم ہے ان سے۔ ہاں اگر آپ چونکہ مخالف ہیں اویس بھائی کے تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ چونکہ خواتین ادھر رہتی ہیں تو اویس بھائی جو ہے وہ شاید ایڈورٹائزمنٹ کر رکھے، چونکہ آپ کو تو دشمنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ بات، لیکن وہ ایسے نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں میری بات اور جو آپ کا مخالف ہے دونوں کی بات ایک جیسی ہے؟ کیا مجھ پہ آپ کوئی غصہ کر سکتے ہیں؟ جو میں نے جواب دیا مجھ پہ آپ کو پتہ چلے تو آپ مجھ پہ غصہ کریں گے کوئی؟ اور اگر وہ جو دوسرا آپ کا مخالف ہے اس کا پتہ چل جائے کہ وہ ایسے ایسے کہتا ہے تو اس پہ غصہ آئے گا آپ کو؟ اس پہ غصہ جی آئے گا، اس پہ آئے گا، مجھ پہ نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں بات تو میں نے اس پہ آئے گا، مجھ پہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے تو بات میرے منہ سے الفاظ بھی وہ نکلے ہیں کیا کہ آپ چونکہ دشمن ہیں اویس بھائی کے یا مخالف ہیں تو ان کے پاس چونکہ خواتین کام کرتی ہیں تو آپ تو اس طرح کا الزام لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ مخالف ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں تو نہیں یہ الزام لگا سکتا۔ تو اب رحمت اللہ کرانوی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر کوئی مخالف ہے، ہم تو مخالف نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اگر کوئی مخالف ہے تو وہ اس بات سے غلط مطلب نکال کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، جس طرح آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے غلط مطلب نکال کر اعتراض کرتے ہیں۔ اس پہ تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کسی کا کہ دیکھیں جی انہوں نے بھی تو یہ الزامی طور پہ کہا یا انہوں نے فرضی معترض بنا لیا، نہیں، وہ تو سمجھا رہے ہیں۔ ہم سمجھا کیا رہے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے، ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن جو بائبل میں عبارات لکھی ہوئی ہیں ان کو لے کر اگر کوئی آپ کے جیسا منکر ہوگا تو وہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ اعتراض کرے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم تو نہیں کرتے کیونکہ ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سب غلط لکھی ہوئی ہیں باتیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ تو کوئی بلیم نہیں آتا، لیکن ایک بندہ بائبل کی جو غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو لے کر اپنا عقیدہ بنا لے، ایک الزامی، جس طرح ابھی آپ نے حوالہ پڑھا ہے اس میں مرزا صاحب جو ہے وہ بائبل کی بات کوٹ کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، اور لیکن ہمارے خیال میں، اب یہ کیا مطلب ہے ہمارے خیال میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل میں جو غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، مرزا صاحب ان کو سچ مان کر اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جیسے وہ لکھتے ہیں لیکن ان کو گالیاں دینے کی اکثر عادت تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا یہ کرسچن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی عادت تھی؟ وہ نہیں کہتے۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ بائبل میں جو کچھ عبارات لکھی ہوئی ہیں ان کو صحیح مان کر مرزا صاحب یہ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ ہاں آپ کو گالیاں دینے کی اکثر عادت تھی. جھوٹ بولنے کی بھی عادت. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. ہاں جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی، باقی بھی ساری باتیں. تو اصل میں یہ فرق ہے، آپ اس کو ریلیونٹ نہیں کر سکتے کہ چونکہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے کوئی انہوں نے فرضی معترض نہیں بنائے، ان کے سامنے معترض موجود تھے کرسچن. یہ بات سمجھیں، ان کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جو کہ کسی درست عبارت یا واقعے کو لے کر اس سے غلط رنگ نکالتے تھے. وہ لوگ ان کے سامنے کرسچن موجود تھے. تو ان کو بتایا کہ آپ کی عبارت سے بھی اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہو، جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، تو آپ کی عبارات سے بھی اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہو اور وہ یہ اعتراض کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب یہی کہیں گے نا کہ غلط اعتراض کر رہے ہو، تو یہی معاملہ ادھر ہے. وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں. وہ تو سامنے معترض موجود تھے ان کے، تو فرضی والا کوئی حساب نہیں ہے. ہاں جو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہو تو یہ بات کر سکتا ہے، تو وہ منکر آپ کے سامنے ہے مرزا صاحب. انہوں نے بائبل کی عبارات لے کے اپنے عقیدے بنائے ہیں، نہ صرف بنائے ہیں بلکہ ان کو ثابت کرنے کی آؤٹ آف بائبل بھی کوشش کی ہے، یعنی کہ بائبل کے علاوہ بھی ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب نے. ہوپ آنسر دا کوسچن. چلے میں تھوڑا سا بیزی ہوں، میں پھر انشاءاللہ آپ آپس میں بات کریں. میں بات تو آپ سے کرنی ہے نا. یہ معترض کی میں بات کرنے لگا ہوں. یہ معترض تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے بائبل. یہ ابھی پھر مجھے جانا ہے، تھوڑا سا ٹائم دیں. آپ آپس میں بات کریں، 10-15 منٹ میں بات کروں. جو معترض ہے نا یہ اسی عبارت میں 209 صفحے پر ہی پڑا ہوا ہے. جو فریسی ہے نا، جو کہتا ہے فریسی، وہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ فریسی نے جب دعوت کی اور وہ کھانا کھانے گئے تو وہ عطر ڈالنے لگی ان کے پاؤں پر، اور فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا. یہ ہے معترض. فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا ہے، شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا، استاد کیا ہے؟ تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنے نہ چھوڑے. اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی. تو یہ معترض تو ادھر اعتراض کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر. فریسی اعتراض کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مولانا رحمت اللہ کرانوی کہ ان آیات میں صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ فریسی جناب علیہ السلام کو کھاؤ پیو شراب کا رسیہ سمجھتے تھے. یہ معترض پڑے ہوئے ہیں سامنے. وہ وہ عورت ان کے پاؤں چومتی تھی، عطر ملتی تھی. جناب کی تشریف آوری کے وقت عورت نے پاؤں چومنے بس نہ کیا، حتیٰ کہ فریسی وغیرہ یہ منظر دیکھ کر بد اعتقاد ہو گئے. یہ دیکھو منکر سامنے کھڑے ہیں جو بد اعتقاد ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتا تو ایسے کبھی نہ کرتا. وہی یہ باتیں نکال رہے ہیں نا، وہی یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. انڈرسٹوڈ بات ہے. تو کوئی بھی ہو ان عبارتوں سے جو منکر ہے وہ یہی باتیں نکالے گا. جو منکر اور معترض ہے نا وہ ان عبارتوں سے یہی نتیجہ اخذ کرے گا. یہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے کوئی فرضی معترض نہیں گھڑا، بلکہ اعتراضات ان عبارتوں میں جینون ہے، بالکل جینون ہے. لیکن انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ذات کے بارے میں اعتراضات کیے ہیں، مثال کے طور پر سیدہ زینب کا ابھی نکاح سید حضرت زید کے ساتھ موجود ہے، اور وہ پادری کہہ رہا ہے کہ نبی پاک نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو مولانا رحمت اللہ کرانوی کہہ رہے ہیں میں سر کو پیٹوں یا اس کو کہوں کہ یار کوئی پاڑی لینا تھا پہلے. قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کو طلاق دینے سے روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، اس کو تسلی دے رہے تھے کہ اللہ کی نعمت کا کفران نعمت نہ کر، یعنی طلاق نہ دے اپنی بیوی کو. نبی پاک منع کر رہے ہیں اور یہ پادری کر رہے ہو تو نبی پاک کو ادھر ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا جب وہ ان کے نکاح میں تھی. تو بھائی جان جو وہ ہماری عبارتوں سے نکال رہے تھے وہ نہیں نکلتا، لیکن جو مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اعتراض ایک معترض کا نقل کیا ہے اور اپنی طرف سے بھی نہیں کیا، وہ جینون اعتراض ہے، وہ جھوٹا اعتراض نہیں ہے. پر مرزا قادیانی نے تو اپنی طرف سے اعتراضات کر دیے ہیں. مرزا قادیانی نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پاک ذات ہے، اور ڈرامہ یہ کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو وہ بھیج دیا ہے، وہ نور القرآن میں
وہ انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے عاجز بندے عیسیٰ بن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں۔ اگر یہی بات میں کہہ دوں کہ جو باتیں میں مرزا قادیانی کے بارے میں حسینی صاحب کی براڈ پر کہتا ہوں، لاہوریوں کے فرضی مجدد کے بارے میں کہتا ہوں، قادیانیوں کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں نہیں کہتا، لاہوریوں کا فرضی مجدد مراد ہے، مان لو گے؟ یہ باطل طویل کون مانے گا؟ بھائی فرضی یسوع ہے ہی کوئی نہیں، فرضی شخصیت ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں ان کے کردار کو مجروح کیا گیا ہے ان عبارات میں، شخصیت تو ایک ہی ہے، دوسری شخصیت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ مرزا جی نے تحفہ کیسریہ میں ملکہ برطانیہ کو لکھا ہے، اے ملکہ برطانیہ، میں تیری جناب میں بادب با التماس یسوع مسیح کا ایلچی بن کے کھڑا ہوں۔ اب بتاؤ فرضی یسوع مسیح کا ایلچی بن کے کھڑا تھا کہ حقیقی یسوع مسیح کا؟ اب کسے پڑی ہے کہ جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں؟ کون دے گا جواب اس سوال کا کہ کیا یسوع مسیح جس کا ایلچی بن کر ملکہ برطانیہ کو لکھا تھا، وہ عیسائی تو اسی کو جانتے ہیں نا، ملکہ برطانیہ قرآن والے کو تو مانتی نہیں، قرآن والے یسوع کو تو وہ مانتی نہیں ہے۔ ایک یسوع قرآن میں ہے کہ بائبل میں ہے، تو ملکہ برطانیہ تو قرآن والے کو تو مانتی نہیں ہے، تو وہ تو اسی کو مانتی ہے جو بائبل میں ہے۔ تو مرزا صاحب نے اسی یسوع مسیح کا ایلچی بن کے لکھا تھا جس کو کہتے تھے کہ مکار اور فریبی تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اسی کا ایلچی بن گئے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ شریر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے مرزا صاحب کی کہ شریر لوگوں کی عادت۔ یار میں موڈریٹر نہیں نا بلال بھائی، میں کی کراں، میں 2-3 بار آ کے میں نے موڈریٹر نہیں بنایا۔ اویس بھائی بہت تگڑا آدمی یار۔ اچھا تو وہ بات یہ ہے پیارے بھائی کہ مرزا صاحب نے ملکہ برطانیہ کو یسوع مسیح کا ایلچی بن کر جو بات لکھی ہے، وہ کون سا یسوع مسیح ہے؟ وہ جو یسوع مسیح بائبل والا ہے، اس پر تو خود مرزا صاحب اعتراضات کر رہے ہیں، اپنے منہ سے اپنی زبان سے اعتراضات کر رہے ہیں کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، شراب پینے کی عادت ہے، مکر اور فریب کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو کچھ نان سینس باتیں لکھی ہیں اپنی طرف سے۔ پھر اسی یسوع کا ایلچی بن کے لکھا ہے یا کوئی اور یسوع ہے؟ ایتھے چیک کر لینا فرضی یسوع والی کہانی، جے کہانی شریف نہ بن گئی تو میرا نام بدل دینا۔ جے تسی اے سوال کرو گے نا انہوں نے، اچھا ٹھیک ہے مان لیا جی فرضی یسوع مراد تھا، تو یہ جو یسوع مسیح کا ایلچی بنے تھے یہ کون سا یسوع تھا؟ جے سارا پروگرام نہ بڑھ گیا تو مینوں آکھیو، پھر انہاں نے پروگرام تے بڑھ گیا، ان کی کریے، ان کی جواب دئیے۔ بھائی یہ ڈرامہ ہے کہ میں نے فرضی یسوع مراد لیا ہے، اپنے منہ سے اعتراضات کیے ہیں، اپنی زبان سے اعتراضات کیے ہیں ایک معصوم نبی کی پاک ذات پر۔ یہ درست ہے کہ ان کی عبارات میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، پر ہمارا کام صرف اور صرف ان کو زیادہ سے زیادہ عبارات پیش کر کے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی عبارات میں قابل اعتراض باتیں ہیں، نہ کہ ہمارے معصوم نبی کی سیرت طیبہ میں کوئی قابل اعتراض بات لکھی۔ بس یہ ہے اصل بات، نہ کہ یہ مراد ہے کہ آپ خود ہی تبرہ کرنا شروع کر دو، اپنے منہ سے ہی گالیاں دینی شروع کر دو۔ اس شخص نے اپنے منہ سے گالیاں دی، اپنے منہ سے۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ان کے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق درست بات ہے، صحیح بات ہے کہ انجیل میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ قابل اعتراض ہیں، پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیوں کریں؟ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم اپنے منہ سے کریں گے گستاخ کہلوائیں گے، ہم نہیں کر سکتے اعتراض۔ جو اللہ کے سچے نبی پر اعتراض کرتا ہے وہ گستاخ ہے،
اور گستاخ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ کتنے لکھیا بائبل چ؟ یہ بھی لکھیا بائبل چ؟ ہاں یہ بتائیں یہ بائبل میں کہاں لکھی ہے بات؟ بھائی ہمارا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نبیوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ نہ صرف نبیوں کی شخصیات کو مجروح کرتے ہیں، ان کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، بلکہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے کل میں نے دیکھا یہ اویس بھائی گئے تھے ادھر اعظم سیفی کی براڈ پر، وہاں پر یہ دونوں اعظم سیفی اور یہ سلیم میر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ذات میں وہ بات ڈالنے کی کوشش کریں جو مسلمان نہیں مانتے، کہ نبی پاک غیر اللہ کے نام کی قسم کھایا کرتے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ، زبردستی ڈال رہے ہیں. وہ کلاؤڈ سرفر راجہ بھائی نے بخاری کی حدیث پیش کی کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، وہ جو الفاظ ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. قد افلح و ابی کے الفاظ صحیح نہیں ہیں. اس بات سے وہ مجھ سے بھی اپنی طبیعت صاف کروا چکا ہے اعظم سیفی. تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ہم نبی پاک میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نبی پاک غیر اللہ کے نام کی قسم کھایا کرتے تھے. ایسی بدبخت قوم ہے. تو جو اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مرزا کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کر رہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ بادشاہ اپنے منہ سے بھی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں مرزائی. میں نے دیکھا کئی براڈوں پر، اور تمہارے یسوع کو کہہ کے ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کرسچنوں کو. تو ہمارا اور ان کا ایک بنیادی فرق ہے کہ ان کے نزدیک وہ واجب الاحترام دنیا کا کوئی بھی نبی نہیں ہے. صرف مرزا قادیانی کو یہ اپنے لیے واجب الاحترام سمجھتے ہیں، اور نبی پاک کی ذات پر بھی یہ حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے. پہلے اجتہادی غلطی کے نام پر، پھر وہ ادب المفرد جو کتاب ہے امام بخاری کی، اس کی ایک ضعیف روایت کو لے کر. اچھا پھر کہتا ہے کہ یہ وہابی اور وہ شیعہ مل کے کہہ رہے تھے وہ ضعیف روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا. گل سننے پہ باہر بچے، امام البانی کسی نے صحیح کہہ دین تو صحیح نہیں ہو جاتی حدیث. جائلا اور جائلا آ کے پہلا محدثین دے اصول پڑھ لے، اصول حدیث پڑھ لے کوئی، تے پھر آ کے تے حدیثاں دے اوتے تو کوئی گلاں کریں. پہلا کوئی 4 اکھر پڑھ لے. امام البانی کہن صحیح ہے تے صحیح نہیں ہو جاندی، تے شیخ زبیر علی صحیح کہہ دین ضعیف ہے تے ضعیف نہیں ہو جاندی. انہاں دی دلیل نو ویکھیا جائے گا، پاویں امام البانی کمن تے پاویں شیخ زبیر علی ضعیف کمن. شیخ زبیر علی ضعیف نے انہوں ضعیف کیا ہے تے البانی نے انہوں صحیح کیا ہے، لیکن دوواں دی دلیل کی ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ جڑے تابعی سن وہ مدلس راوی سن، تے مدلس راوی جدوں ان نال بیان کرے نہ سمیتو دا الفاظ لکھے تے نہ حدثنا دے الفاظ لکھے، بلکہ ان نال کہہ دے. حدثنا ہوندا ہے کہ انہاں آکھیا، سمیتو ہوندا ہے میں سنیا. یہ دوویں ہی لفظ نہ ہون، نہ یہ لفظ ہون کہ انہاں نے آکھیا تے نہ یہ لفظ ہون کہ میں سنیا، تے اوے ان زیار رسول امینی،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅਮੀਨੀ ਸੇ ਮਨਕੂਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਗਵਾਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਨਕੂਲ ਹੈ। ਅਨ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅਮੀਨੀ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅਮੀਨੀ ਸੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਨ ਦਾ। ਮੁਦੱਲਸ ਰਾਵੀ ਜਦੋਂ ਅਨ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਜ਼ਈਫ। ਜਾਹਲਾ, ਉਹ ਜਾਹਲਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, हे कृष्ण रदर गोपाल तेरी महिमा हो, तेरी स्थिति गीता में मौजूद है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹ ਸੁਣਾਓ, बीमार बहुत चीखे मारता है, लाहौर में एक बेशर्म रहता है, मोहम्मद सैन डिप्टी कमिश्नर बनेगा, जलाल उसके घोड़े को पट्टे पाएगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਹਦੀਸ ਉਹ ਇਮਾਮ ਅਲਬਾਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਈਫ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਇਮਾਮ ਅਲਬਾਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਅਲਬਾਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਦੋਏ ਮੇਰੇ ਖੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਜਹਾਲਤ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਜ਼ਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਜਾਹਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਸਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਅਦਬੁਲ ਮੁਫਰਦ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬ ਨਸਬ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਂਤੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ اخلاق ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ੰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਆਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਸਹੀ ਆਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਆਖੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜੇ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਨੇਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ اخلاق ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ? ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖੁਲਕ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਵਾਫਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? हम वो कुरान मुकद्दम है ना। कुरान जो है ना, कुरान के ताबे होनी चाहिए, हदीस कुरान के ताबे होनी चाहिए। ए हदीस कुरान के ताबे वे ना है, सानू तस्लीम है ना है कुरान दे मुवाफक है। जिस तरह तुसी अपना असूल बयान करते हो ते तुसी इनू अपने अकीदे की बुनियाद पर बनाते हो कि नबी दी ज़बान हो सकती है। लख लानत तुहाडे ते। असल चीज़ है कि तुसी मिर्जा कादियानी दी बद जुबानी नू छुपाण वास्ते, ओदे उत्ते ऐबां दे उत्ते कपड़े पाण वास्ते तुसी हरकतां करदे हो। असल ते गल है वे ओनू बचाण वास्ते तुसी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ? ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਡਰਾਵਾ ਬਣਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਿਹਦੀ ਚੁੱਕਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਗਾ ਭਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਭਲਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਸਲਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਐਸੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਐਸੀ ਮਯੂਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਬੀ, ਮਯੂਬ ਗੱਲ ਕਰਤੇ, ਮਯੂਬ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਛਪਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਈ? ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਸ ਜਹਾਲਤ ਤੇ, ਇਸ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਤਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਯੂਬ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਕੁਤਬੇ ਸੈਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਤਬੇ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂ ਔਰ ਮਨ ਗੜਤ ਰਵਾਇਤ ਐਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੀਖ ਤਬਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰੋਂ ਜ਼ਾਇਫ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਿਰੋਂ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਜ਼ੁਲ ਮਾਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ? ਕੋਈ ਸਨਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ? ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮਰਜ਼ੌਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1922 ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢ ਛੜੀਏ ਤੇ 1904 ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁੰਨ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮਰਜ਼ੌਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਛੜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਆਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਆਖੇਗਾ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਖਿਆਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹ ਖਿਆਨਤ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫੇ ਦੇ ਸਫੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਈਫ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 85 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਬਾਰਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਰਸ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਬੇਗੈਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਦੋ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸੇ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਗਲ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆ ਤੁਸਾਂ ਦੋ ਨੇ ਰਲ के आजम सैफी ਤੇ सलीम मीर ने दोनों ने पकड़कर मिर्जा साहब को ट्रक के नीचे दे दिया है। जिस वेले उन्हें तीजी बारी आख्या ना कि ला थले धोई न होगी, साडे मसीह मौत दी धोई न होगी। इन्हां दा इहो इलाज यार नजफ इंज नहीं समझ आंदी, उत्ते आके गल कर ली। इन्हां दा इह इलाज है कि जेहड़ी बदतमीजी करन, शातमियत करन, इन्हां नूं उस ज़बान च जवाब दिओ। कलाउड सरफर राजा भाई ने ना सिर्फ यह साबित किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरुल्लाह दे नां दी कसम कदे नहीं खाधी, बल्कि उन्हें तुहाडी ज़बान च तुहानूं जवाब दे के ते मेरा दिल बाग बाग करता। उन्हें आख्या कि तुसी आजम सैफी ने ते सलीम मीर दोवां ने रल के मिर्जा साहब नूं ट्रक दे थल्ले दे दिता। पागल दे पुत्रो को अकल करो। वो वेखो तुसीं मिर्जा साहब ट्रक दे थल्ले बड़े जे, ला दो थल्ले, ला दो। मसीह मौदी भाई, मसीह मौदी गुस्ताखी किन्ने करवाई है? जिन्हें खुद पहल की है ते साडे आइमा मुहद्दिसीन दे बारे बकवास की। ये लफज बोले ने ट्रक दे थले देण वाले। जे तुसी उन्हां दे बारे बोल सकदे हो ते तुहाडा मसीह मौद दी बहुत इज्जत है। मसीह मौद बनाया है।
ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਜਫ? ਆਪਣਾ ਵੈਸ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ के नीचे रगड़ दिया है। भाई ना पहल करो ना मिर्जाइयो, खबरदार हो जाओ। अगर तुसा मुसलमाना नाल बदतमीजी कीती, किसे मुसलमान अकाबर दे बारे कोई गंदा लफज बोलिया, हूटिंग कीती, तमस्कुर कीता, ओहो ही लफज तुहानू लुटाए जाणगे और सीधा जिन्हों तुसी नबी आंदे ना ओहदे ते लुटाए जाणगे। इज्जत करो और करवाओ। अगर करवाना चाहते हो तो इज्जत करनी पेगी पहले। जे तुसी बदतमीजी करोगे तो मुसलमानों नू इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है तो मुसलमानों ने जगा छड़िया कि कोई मुसलमान बेगैरत बन के दीनी गैरत वेच के, कौमी गैरत वेच के इन्हां नाल गल ना करे। ये बकवास करदे ने, मूंह दे उत्ते मारो इन्हां दे बकवास। अगू त्यात करी सलीमेर, अगू ना आखी ਉਹਨੂੰ क्लाउड सर्फर राजा ਨੂੰ ट्रक ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ट्रक ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਛੜਨਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕੇਗਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਠੋਕੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹ ਗਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲ ਆਖਰ, ਕਿ ਲੈ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਚੱਡੇ ਵੇ 5 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ज़िया भाई करो गल, मैं जरा 2 मिनट बिजी हूँ। बातें तो और भी करनी थी।